ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد آج اس 7 ڈیز تربیتی کیمپ میں ہمارا تیسرا دن ہے، اور اللہ کے فضل سے آج کا عنوان 5واں عنوان ہے، 6واں عنوان ہے نا؟ ہاں، تو ماشاءاللہ 5 عنوانوں پہ ہم لوگ کئی باتیں سن چکے، سیکھ چکے اللہ کے فضل سے۔ تو انشاءاللہ آج کا اب جس عنوان پر میں آپ لوگوں کے سامنے خطاب کرنے والا ہوں وہ ہے ساس بہو کے جھگڑے اور اسلام۔ بہرحال آج ہم سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ آیت آپ اپنے گھروں میں جانے کے بعد بھی اس کو پڑھیے، اس پر غور کیجئے۔ اللہ کا قرآن، اللہ تعالی ہم کو کیا کہتا ہے، سب سے پہلے یہ ذہن میں بٹھائیے۔ یہ ایک ہی آیت انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ایک آیت پر آپ غور کر کے اس کے بعد آنے والی باتوں کو آپ سوچنا، آپ سمجھنا، یہ ذہن میں رہنا، اسے نہیں بھولنا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائے اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سب لوگوں کو ایک حکم دے رہے ہیں، ایک میسج یہ دے رہے ہیں کہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ غور سے سنو، اب ایک اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم مسلمان نہیں ہو سکتے، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ کب تک نہیں ہو سکتے؟ جب تک کہ تمہارے آپس کے جو جھگڑے ہیں ان مسئلوں میں، ان جھگڑوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والے نہیں مانیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیے اس فیصلے پر تم جب تک راضی نہیں ہوتے اور اس فیصلے کے مطابق اگر دلوں میں ذرہ برابر تنگی بھی اگر تم رکھتے تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے آپسی اختلافات، ہمارے جھگڑے، ہمارے مسئلے، ہمارے ٹینشنز، ہمارے پریشانیاں، ان سب چیزوں کا حل، جواب کہاں سے ملے گا ہم کو؟ قرآن اور حدیث، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کا فیصلہ سننے کے بعد، اللہ کے رسول کا فیصلہ سننے کے بعد بھی اگر کوئی یہ بولے کہ نہیں بھئی ایسا کیوں بولے ہوں گے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول ایسا کیوں بولے ہوں گے، یہ تو ہم کو اچھا نہیں لگ رہا، یہ تو ہم کو پسند نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح تم دل میں بھی اگر تنگی محسوس کرتے تو تم مسلمان نہیں ہوتے، بول رہے اللہ تعالیٰ، مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اب اگر ہم سچے پکے مسلمان، سچے پکے اللہ کے نظر میں مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمارے ہر جھگڑے کا، ہر اختلافات کا حل اور فیصلہ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھ لو، اب میرا پورا عنوان انشاءاللہ وہی فیصلے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، انشاءاللہ وہی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ بہرحال اب دیکھیے اس مسئلے میں جو کہ ساس بہو کا مسئلہ ہے، ساس بہو کے جھگڑوں کا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں دونوں طرف سے نہیں بلکہ تینوں طرف سے کچھ نہ کچھ غلطی رہتی۔ یا تو کچھ گھروں میں ساس کے طرف سے زیادتی رہتی، یا کچھ گھروں میں بہو کی طرف سے زیادتی رہتی، یا تو کچھ گھروں میں شوہر کی طرف سے زیادتی رہتی۔ ان تینوں میں سے کسی ایک نہ ایک کی غلطی ضرور رہتی، تبھی تو جھگڑا ہوتا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ ساس بھی اچھی، بہو بھی اچھی، شوہر بھی اچھے، پھر بھی جھگڑے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، کسی نہ کسی کی غلطی ضرور رہتی ہے۔ ہاں کچھ گھروں میں تینوں کی بھی مسئلے رہتے، تینوں کی بھی غلطیاں رہتے، سمجھ رہے نا۔ اب کچھ لوگ، اب غور سے سننا، کچھ لوگ بہو بولے تو کیا سمجھے، بہو بولے تو صرف گھر میں کام کرنے والی، بہو کو کب لے کے آنا گھر میں، بیٹے کی شادی کب کرنا ہے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، یا نہیں تو اتنے دن جو بہن تھی نا، اب بہن کی شادی ہو گئی، اب گھر میں کام کرنے والے کوئی نہیں ہے، اب بہو کی ضرورت ہے۔ کیوں ہے بہو کی ضرورت؟ کیونکہ گھر میں کام کرنے والی کی ضرورت ہے۔ اب ماں باپ کمزور ہو گئے، کام کرنا کون کرنا، چلو بھائی بیٹے کی شادی کر دیں گے، ایک تو کام کرنے والی مل جائے گی۔ بیٹی کی شادی ہو گئی، اب کون کرنا، چلو بھائی ایک بہو کو لا لیں گے، کام کرنے والی مل جائے گی۔ اس سوچ سے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، لیکن یہ سوچ ہی غلط ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرا بیٹا گناہ سے بچ جائے، میرا بیٹا برائیوں سے بچ جائے، میرے بیٹے کی نظریں نیچی رہے، میرے بیٹے کے ذریعے سے نسلیں آگے بڑھے، نیک اولاد ہو، اس نیت سے شادی کرنے والے بہت کم ہیں ہمارے معاشرے میں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ نوکرانی کے طور پر کبھی بہو کو نہیں ڈھونڈنا، بہو کو ڈھونڈنا ہے تو وہ دیندار ہو اور پھر میرا بیٹا برائیوں سے بچ جائے، ٹھیک ہے، اس نیت سے۔ اچھا اس کے بعد اب دیکھیے، مرد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، دو طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو کہ بالکل بے دین ہے، مطلب ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں، اجتماع میں جاتے نہیں، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، پڑھے تو بھی کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لیے کر لیے، اب باقی سارا دن کیا ہے، وہ ٹی ویوں سے، سیریلوں سے، ماحول معاشرے سے دیکھ لیے، سیکھ لیے۔ اب ان کے گھروں میں کیا ہوتا معلوم ہے، کیونکہ وہ مغرب سے زندگی گزارنا سیکھے، ٹی وی سیریلوں سے، یہودی اور عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لیے ہیں، تو اب وہ کیا ہوتا، وہ ان کے گھروں میں ظلم نہیں ہوتا بہو پر، ان کے گھروں میں بوڑھے ماں باپ پر ظلم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ سب ساس کے زنجیریں، یہ ساس بہو کے جھگڑے، یہ تمام زنجیروں کو توڑ کر وہ ایسے گھر سے فرار ہو جاتے ہیں، بے رحمی کے ساتھ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پلٹ کے دیکھنے والا نہیں ہوتا، یا نہیں تو بوڑھے ماں باپ کو ہی گھر سے نکال دیتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا۔ ان کے گھروں میں بوڑھے ماں باپ پر ظلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے وہ لوگ جو اپنے آپ کو تھوڑا بہت دیندار سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی وغیرہ بھی ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، اجتماعات وغیرہ میں جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ اجتماعات میں کیا سنتے ہیں، صرف اور صرف ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا مقام، یہی سنتے رہتے ہیں۔ ان کو بار بار یہی سنایا جاتا، یہی پڑھایا جاتا۔ اب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہی سب کچھ ہے۔ ہاں بالکل بات واضح ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی بات ماننا سب کچھ صحیح ہے، لیکن وہ ایک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے ماں باپ کی اتنی عزت، اتنے احترام میں ڈوب جاتے ہیں، دوسری طرف وہ نہیں سوچتے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے، ان لوگوں کے حرکتوں کی وجہ سے بیوی پر ظلم ہو رہا ہے، بالکل نہیں سوچتے۔ یہ بیوی کو صرف نوکرانی سمجھتے، میرے امی جیسا بولے ویسا سننا بس۔ کتنے مردوں کو نہیں سنے ہم یہ بات بولتے ہوئے؟ کیا بولتے تھے، تمہارے جھگڑے میرے سامنے نہیں لانا، مجھے نہیں معلوم، میرے امی جیسا بولے ویسا کرنا، میرے امی جب بولے تب جانا، میرے امی جب بولے تب آنا، میرے امی کے پیر دبانا، میرے امی کا سر دبانا، میرے امی کے کپڑے دھونا، میرے پورے بھائیوں کا، بہنوں کا، گھر کا کام، یہ وہ جو بولے وہ سننا ہوتا۔ میرے امی کی خدمت کرے تو گھر میں رہنا، نہیں تو نہیں، خلاص، کیونکہ میرے ماں باپ ہی سب کچھ ہے، میرے ماں باپ مجھے پڑھائے لکھائے پالے پوسے یہ سب کرے، اس لیے میرے امی جیسا بولے ویسا سننا۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اسلام صرف ماں باپ کے ہی حقوق نہیں بتایا، اسلام بیوی کے بھی حقوق بتایا۔ کل کے لیکچر میں ہم بیوی کے حقوق سنے تھے الحمدللہ، سمجھ رہے نا؟ تو بیوی کے بھی حق ہے، ماں باپ کے بھی حق ہے، دونوں کے حق ادا کرنا یہ مرد کے لیے ذمہ داری ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اور ایک مسئلہ کیا ہے
اس ساس بہو کے مسئلے میں ہم اپنی غلطی کو کبھی مانے نہیں. ہم کیا سمجھے یہ غلط, دیکھیے ایک غلطی جب ہوتی تو انسان کیا کرتا, غلطی کی اصلاح کر لیتا یا نہیں, وہ غلطی کو کنٹینیو کرتا؟ بولیے, غلطی کی اصلاح کر لینا نا, ہاں بھائی غلطی ہو گئی آئندہ نہیں ہونا بول کے اس کی کوشش کرنا نا. لیکن یہ ساس بہو کے مسئلے میں ایسا ہو گیا ہمارے معاشرے میں, اس غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرے. اور آپ دیکھیے جتنے بھی علماء بھی, دیکھیں میں علماء کی توہین نہیں کرتا, الحمدللہ ان کا عزت ان کا احترام ماشاءاللہ وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جتنی تقریریں ہم سنتے ہیں, چاہے آپ یوٹیوب پہ لے لو چاہے کسی مجلسوں میں لے لو, نماز روزہ زکوٰۃ توحید شرک یہ تمام مسئلوں پر کتنے عنوانات آپ کو سننے کو ملتے, اور یہ ساس بہو میاں بیوی کے بارے میں کتنے مسئلے آپ کو سننے کو ملتے. اس پہ بولنے والے بہت کم ہیں, بولتے ہی نہیں, لیکن حالانکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اس غلطی کو, یہ جو ساس بہو کے ساتھ جو غلطیاں ہو رہی نا, اس غلطی کو صلح کرنے کی, اس کو ختم کرنے کی, اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا تھا. لیکن اصلاح کرنا چھوڑ کے کیا سمجھ لیا ہم, اس غلطی کو تسلیم کر لیے, قبول کر لیے. کیا بولتے, ارے بھائی پہلے سے چلتے ہوئے آ رہا نا جی, زمانے سے دیکھ رہے, ساس بہو بولے تو جھگڑا ہونا چھونا ہے. اب یہ مسئلے کو کہاں ختم کر سکتے, یہ مسئلے کو کہاں ہم لوگ حل کر سکتے, یہ تو ہونا چھونا ہے. ساس بولے تو جھگڑا ہوتا, بہو بولے تو جھگڑا ہوتا, چلو اس کو ایسا ہی رہنے دو. اس کا سولوشن کیا ہے, نہیں ڈھونڈے. اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے, نہیں ڈھونڈے. تو یہ بیماری صدیوں سے نسلوں سے چلی آ رہی ہے. ایک بہو جو ہوتی نا, وہ پہلے بہو تھی تو وہ بہو کے ساتھ جو سلوک ہوا اس نے سیکھا. اب یہ بیماری کیسا پھیل رہی دیکھو, پہلے بہو تھی, بہو کہاں سے سیکھی, اپنے ساس سے سیکھی. وہ ساس جیسا بہو پر ظلم کرتی نا, اب جب یہ بہو ساس بنتی تو وہی ظلم پھر آنے والی بہو پر کرنا شروع کر دیتی. مطلب ایک ساس ایک بہو کو ٹریننگ دی, تو جب وہ بہو ساس بنی تو وہ ٹریننگ لے کے دوسری بہو کو ٹریننگ دے رہی, اب اس کی بہو اس کو ٹریننگ دے رہی. مطلب یہ نسل در نسل ٹریننگ لیتے ہوئے چل رہے کہ میری ساس میرے ساتھ کیسا کری, اب میں بھی میری بہو کے ساتھ ویسا کرنا ہے نا. آج باتوں میں بھی بولتے ہیں نا, کیا جی تمہارے کو تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنی بات کو ناراض ہوتے ہیں. ہمارے ساس کیسا ستاتے تھے معلوم ہے تمہارے کو؟ ہاں اچھا, تمہارے ساتھ ستاتے تھے بولے تو یہ دلیل مل گئی. تمہارے ساتھ ستا رہے بول کے تمہارے ساس کا غصہ تمہارے بہو کے اوپر نکالنا ہے, یہ ٹریننگ لیتے ہوئے چلتے آ رہی ہے, بلکہ یہ غلط ہے طریقہ. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح اور ایک اور بات پہ بھی غور کرنا ہے, وہ یہ ہے جب بھی ہم ہمارے بچوں کو تربیت کرتے نا, ہمارے بچوں کی جو تربیت اور اصلاح کرتے, تعلیم دیتے, ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا بہترین بیٹا بنے, میری بیٹی بہترین بیٹی بنے, میری بیٹی اچھی بیٹی بنے, میرا بیٹا اچھا بیٹا بنے. لیکن کوئی یہ کوشش کرتا کیا میری بیٹی اچھی بہو بھی بنے, اس کی ٹریننگ کوئی دیتے؟ ہاں یا نا میں جواب دینا مجھے. کوئی ماں باپ شادی سے پہلے میری بیٹی ہے, میری اچھی بیٹی رہنا میرے لیے, یہ سوچتے, لیکن میری بیٹی اچھی بہو بھی بننا بول کے اس کی ٹریننگ دینے والے بہت کم. بیٹا جس کے پاس ہے ماشاءاللہ اللہ قبول کرے, ایک ہاتھ تو اٹھا کے ہاں ہم ایسی ٹریننگ دی ہے, اللہ سب کو توفیق دے. ایک بیٹا جب ہوتا ہے نا, اس بیٹے کو بھی میرا بیٹا اچھا رہنا, میرا بیٹا میری بات سننا, میرا بیٹا میری خدمت کرنا, اس کی کوشش ہوتی. لیکن میرا بیٹا اچھا داماد بھی بننا, یہ کوشش تو بالکل بھی نہیں ہوتی. ہاں کچھ مائیں یہ تو کوشش کر رہی ہوں گی کہ نہیں بھئی میری بیٹی اچھی بہو بھی بننا, الحمدللہ اچھی بات ہے, لیکن میرا بیٹا میرا ہی رہنا, اچھا داماد نہیں بننا. اچھا داماد بننے کی ٹریننگ کوئی نہیں دیتے. یہ بہت بڑی غلطی اور ایک ہو رہی ہے, اللہ کے لیے غور کرنا. اور دوسری بات یہ ہے, اکثر جھگڑے جو شروع ہوتے نا ساس بہو کے, یہ کہاں سے شروع ہوتے؟ بہت بڑے کوئی پراپرٹی کے مسئلے, مال دھن دولت, وہ مسئلوں سے شروع ہوتے. کیا جی جھگڑے جی ہوتے؟ ایسا شروع جو ہوتا وہ صرف چائے کے پیالے سے شروع ہوتا. جھگڑا ہوتا نا, چائے کے پیالے سے جھگڑا, یا نہیں تو جھاڑو دینے سے جھگڑا, ہے کہ نہیں؟
یہ معمولی معمولی چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے، ایک گلاس سے، ایک برتن سے، ایک جھاڑو سے جھگڑا شروع ہوتا، پھر وہ جھگڑا جاتا بڑھتے 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 طلاق تک، کورٹ تک، پولیس کیس، پنچایت، وہاں تک جاتا۔ اگر اس کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے نا تو اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ کہاں پہ آ کے رکتی ہے؟ صرف چائے کے پیالے پہ رکتی ہے، اس سے زیادہ کوئی مسئلہ بڑا نہیں رہتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا۔ اب یہ جو چائے کے پیالے سے، گلاس سے، برتن سے، جھاڑو سے شروع ہونے والا جھگڑا شروع تو ہو گیا، جب یہ بڑی جنگ بن جاتی ہے تو اس جنگ میں مرد کو زبردستی گھسیٹا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ساس بہو کی جنگ شروع ہوئی گھر میں چائے کے پیالے سے، اب یہ جنگ بڑی ہو گئی تو اس جنگ میں مرد جو ہوتا نا، بیٹا ہے یا شوہر ہے، اس کو زبردستی گھسیٹا جاتا۔ شام کو جب وہ گھر کو آتا نا، اس کو کھینچتے، اب یا تو اماں کھینچتی ہے یا تو بیوی کھینچتی ہے کہ دیکھو بھئی ہمارا جھگڑا شروع ہو گیا، اب اس جھگڑے میں تم فیصلہ کرو۔ اب بیچارہ مرد کرے تو کیا کرے؟ اس کے سامنے کون کون ہے؟ بیوی، ماں، ماشاءاللہ، ہاں چھوٹے بچوں کو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ قبول کرے ماشاءاللہ، ہاں بہت اچھے بیٹا، غور سے سننا۔ ہاں دیکھیے، اب مرد کے سامنے کون ٹھہرے معلوم ہے؟ اس مرد کے سامنے ایک تو اس کی اپنی ماں ٹھہری، خود کی ماں ٹھہری، دوسرے طرف خود کے بچوں کی ماں ٹھہری، ہے نا؟ مرد کے سامنے دو بھی مائیں ٹھہرے، میری ماں اور میرے بچوں کی ماں، دو مائیں ٹھہری۔ اب اس جنگ میں وہ فیصلہ کرے تو کیا کریں بیچارہ؟ وہ جیت سکتا ہے اس جنگ میں؟ اس کی جیت بھی ہار ہے، اس کی ہار بھی ہار ہے۔ وہ کس سے جیتے گا؟ ماں سے جیتے گا تو بیوی سے ہار گیا نا۔ پھر وہ اگر بیوی کے طرف فیصلہ کر دیا تو ماں کی نظروں میں ہار گیا نا۔ اب یہ اس کے لیے سب سے بڑا کٹھن مسئلہ ہے، اللہ کے لیے غور کرنا اس بات پر بھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے، ہمارے صحابہ ہے نا، صحابہ کی پوری سیرت اٹھا کے دیکھو، صحابہ کی پوری زندگیاں اٹھا کے دیکھو، ساس بہو کا جھگڑا ایک بھی نہیں نظر آتا آپ کو؟ ایک بھی، بول رہا ہوں نا میں، ایک بھی۔ کیا ان لوگوں نے شادی نہیں کی؟ بولیے، شادیاں نہیں کی؟ ان کے بچے نہیں تھے، ماں باپ نہیں تھے، سب کچھ تھے، لیکن ساس بہو کا جھگڑا ہی نہیں تھا ان کے گھروں میں، ساس بہو کی جنگ گھروں میں تھی نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ جو بڑے بڑے جنگوں میں دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے نا، اگر ساس بہو کی جنگ جیسے آج ہے ویسی جنگ ان کے گھروں میں بھی ہوتی تو شاید وہ اتنے بڑے جنگ نہیں کر سکتے تھے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی جنگ گھر میں ہے۔ گھر میں اگر ٹینشن ہے تو وہ کیسے جا سکتے؟ حالانکہ ان کی بیویاں تو ان کو کیا ہے بھئی، جذبہ دلا کے ابھار کے بھیجتے تھے، جاؤ جی اس جنگ میں۔ کسی صحابی کی بیوی یہ نہیں بولی پہلے گھر کی جنگ ختم کرو، تمہاری اماں کی ٹینشن ختم کرو، بعد میں جا کے دشمنوں سے لڑو۔ کوئی صحابیہ نہیں بولے یہ بات۔ کیوں؟ اس کا حل میں آخری میں بتاؤں گا، کیوں تھا ان کے زندگیوں میں جھگڑا کیوں نہیں تھا، اور ہماری زندگیوں میں جھگڑے کیوں ہے، یہ انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا۔ اب اگر ہم لوگ حقوق کو اگر بانٹیں گے، جو حقوق ہے، حقوق کی نوعیت کو اگر بانٹیں گے، تین طرح کی چیزیں ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا، دوسرا ہوتا ہے خدمت کرنا، تیسرا ہوتا ہے احسان کرنا۔ یہ تین چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے، انشاءاللہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی انشاءاللہ۔ یہ تین چیزوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور بھی کھول کے میرے عنوان کے آگے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اب بہو کی ذمہ داریاں سب سے پہلے آپ سننے کی کوشش کریں گے۔ بہو بننے والی جو ہے اس کے لیے کیا کیا ذمہ داری ہے اپنے سسرال میں جانے کے بعد، ایک مرتبہ یاد رکھ لیجئے۔ ایک صحابیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں میں، اسماء بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسماء بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک وصیت کی شادی سے پہلے۔ جب ان کی شادی طے ہو چکی اس وقت بیٹی کو وصیت کیا کرتی ہیں؟ بہترین وصیت ہے، اللہ کے لیے غور کرنا، یہ آج ہمارے بچیوں کو بھی ایسی وصیت کر کے بھیجنے کی ضرورت ہے۔ کیا بولتی ہیں وہ؟ بیٹا اب تم جس عیش و عشرت کے ساتھ پلی ہو، یعنی اب تک جو ہماری اپنے گھر میں تم جس طرح خوشی کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ تم پلی بڑی ہو، بیٹا اب اس خوشی کی عیش و عشرت کے
اس گھر کو چھوڑ کر تم ایسے بستر پہ جا رہی ہو جسے تم نہیں جانتی. اپنی بیٹی کو ماں بول رہی. پھر اس کے بعد بیٹا وہ تمہارے لیے نیا ہے, اب تم جہاں جا رہی ہو وہ گھر تمہارے لیے نیا ہے. پھر اسی طرح ایسے ساتھی کے پاس تم جا رہی ہو بیٹا جسے تم آج سے پہلے کبھی نہیں جانتی تھی. پھر اسی طرح تم ان کے لیے, ایک ماں بول رہی دیکھو بیٹے کو, بیٹا اب تم جا رہے نا, اب تم تمہارے شوہر کے لیے زمین بن جانا, وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے گا. ماں کیا وصیت کر رہی, بیٹا تم تمہارے شوہر کے لیے زمین بن جانا, وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے گا. بیٹا تم تمہارے شوہر کے لیے بستر بن جانا, وہ تمہارے لیے عمارت بن جائے گا. بیٹا تم تمہارے شوہر کی لونڈی بن جانا, وہ تمہارا غلام بن جائے گا. کتنی بہترین نصیحت ہے. ہاں, صحابہ کے زمانے میں جو لونڈیاں اور غلاموں کی جو حیثیت تھی نا, تو صحابیہ وصیت کر رہی لونڈی بن جانا, مطلب وہ جو حکم دے وہ کر لینا. جب تم لونڈی اس کی بن جاتی نا, وہ تمہارا بھی غلام بن جاتا, وہ بھی تمہارا نوکر بن جاتا. تم اس کے نوکر بن جاؤ تو وہ تمہارا ضرور نوکر بن جائے گا. اگر میں ہمارے معاشرت کی حالات کے حساب سے میں اگر ان الفاظ کو تبدیل کیا تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا بولتی ہے اپنی بیٹی سے, غور سے سنو, توجہ کے ساتھ دیکھیے کیا بولتی ہیں. تم اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرنا, مطالبات نہیں کرنا. تمہارے شوہر سے زیادہ مطالبات نہ کرنا, ورنہ تمہیں وہ ناپسند کرنے لگے گا. تم زیادہ چیزیں ڈیمانڈ کرنے لگو گے تو شوہر تمہیں پسند نہیں کرتا بیٹا, یہ بات کو یاد رکھو. پھر اسی طرح ماں کہتی ہے بیٹا تم تمہارے شوہر سے کبھی دور مت رہنا, ورنہ وہ تمہیں بھول جائے گا. صحابیہ ہے, کیا بولتی, شوہر کو چھوڑ کر زیادہ دن زیادہ دیر تک تم دور نہیں رہنا بیٹا, ورنہ وہ بھول جائے گا. آج کیا ہے, ہر 8 دن میں, ہر 15 دن میں بیٹی نہیں آئے تو بھی امیچ فون کرتے رہتے, بیٹا آؤ بیٹا آؤ بیٹا آؤ. الٹا ہو رہا آج. صحابیہ کیا بول رہے, نہیں بیٹا شوہر کو چھوڑ کے نہیں رہنا. پھر اس کے بعد کیا کہتی ہے, جب بھی وہ قریب آئے تو تم بھی قریب جانا, اور بیٹا تم اس کے ناک, اس کے کان اور اس کی آنکھ کی حفاظت کرنا. شوہر کے ناک, شوہر کے آنکھ, شوہر کے کان کی حفاظت کرنا. مطلب کیا ہے اس کا, مطلب یہ ہے تمہارے شوہر کے ناک کی حفاظت کرنا, مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تمہارے سے صرف خوشبو ہی سونگھنے والا بنے, اس طرح تم اس کے ناک کی حفاظت کرنا, اس طرح تم اس کا خیال رکھنا. پھر تم اس کے کان کی حفاظت کرنا, مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف بیٹا تمہاری زبان سے وہ ہمیشہ اچھی باتیں ہی سنے, اس طرح تم تمہارے شوہر کی کان کی حفاظت کرنا. اور شوہر کے آنکھوں کی حفاظت کیسے کرنا, کیونکہ تم سے ہمیشہ وہ اچھی چیز کو ہی دیکھے, کبھی برائی چیز نہ دیکھے, اس طرح تم تمہارے شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا. اللہ اکبر. ان الفاظ پہ غور کیجئے, تدبر کیجئے. اگر کوئی اپنے شوہر کے خاطر شادی سے پہلے صرف اس ایک نصیحت کو اپنے ذہن میں بٹھاتی نا جو عورت, الحمدللہ اس کے شوہر کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی جھگڑے ہوں گے, کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے. شوہر کے کان, ناک, آنکھ کی حفاظت کرنا. اللہ اکبر. زیادہ مطالبات نہ کرنا, زیادہ دن دور نہ رہنا, کتنی بڑی بات ہے یہ. اب بہو کی ذمہ داریوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی اور اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی بنے. شوہر کی اطاعت اور شوہر کی خدمت. اب جو میں پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو, اگرچہ ہم لوگ حقوق کی نوعیت کو 3 حصوں میں اگر بانٹیں تو یہ 3 حصے آتے. کون کون سے؟ 1 اطاعت, نمبر 2 خدمت, نمبر 3 کیا ہے؟ احسان. یہ 3 چیزوں کو اب تھوڑا کھول کے سمجھاتا ہوں, اچھی طرح سمجھو. یہ پورے میرے عنوان کا نچوڑ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ غور کریں گے تو. یہ 3 چیزوں کو سمجھو. ساس کو بھی اور بہو کو بھی سمجھنے والی بات یہ ہے, اطاعت. اطاعت کس کو بولتے؟ حکم ماننا, فرما برداری کرنا. آرڈر دیا تو اس کی بات کو مان لینا, اس کو بولتے اطاعت. اب ایک عورت اطاعت کس کی کرے گی؟ صرف شوہر کی. شوہر کی نہیں,
صرف شوہر کی کرے گی. شادی کے بعد کسی کا حکم مانے گی, اس پر فرض ہے. اگر کسی کا آرڈر, اگر کسی کا حکم ماننا تو وہ کس کا؟ شوہر کا. شوہر اگر کہہ دیا, حکم کسی چیز کا دے دیا تو اس کی بات کو ماننا یہ عورت پر فرض ہے. کیونکہ دلیلیں بہت ساری کل کے ہم عنوان میں الحمدللہ ہم لوگ سن چکے. جنتی عورت کے بھی 4 صفات ہیں, ان میں سے بھی اطاعت کرنا یہ عورت کے لیے ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز اطاعت شوہر کی کرے گی. نمبر 2 خدمت کرنا ہے. خدمت کس کی کرے گی؟ شوہر کی, اور شوہر کے ساتھ بچوں کی خدمت کرے گی. خدمت صرف شوہر اور بچوں کی. بچوں کے لیے پکوانا, بچوں کے لیے کپڑوں کا, بچوں کے لیے صاف صفائی کا انتظام, یہ بچوں کے تمام ذمہ داریاں, یعنی ان کی خدمت کرنا, یہ خدمت صرف شوہر اور بچے کی کرے گی, اپنے بچوں کی. اوکے. نمبر 3 احسان کرنا. احسان کرنا, احسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی خوشی سے, کسی کے حکم دیے بغیر, کسی کے آرڈر پہ نہیں, کسی کے زبردستی سے نہیں, اپنی خوشی سے کسی کی مدد کر دینا, کسی کے کام کر دینا, کسی سے اچھی بات کر دینا, ہنسی مذاق سے بات کر دینا, ہمت دلانے والی بات کرنا, ان کے سپورٹ میں رہنا, یہ تمام چیزیں, دل بہلانے والی بات, محبت کے ساتھ یہ تمام اچھے اخلاق سے پیش آنا, یہ بولتے احسان کرنا. احسان میں زبردستی نہیں ہے, اپنی مرضی سے کرنا. اب یہ کس کے لیے کریں گی؟ یہ کام ساس, سسر اور گھر کے شوہر کے گھر والوں کے لیے کریں گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کو سمجھ میں آئی؟ آئی تو آئی بولیے, نہیں تو نہیں آئی بولیے انشاءاللہ. اب مجھے بولو, حکم دینے کا جو حق دیا گیا, آرڈر, میرے حکم پہ انہوں عمل کر لینا, یہ آرڈر دینے, حکم دینے کا حق کس کو ہے؟ شوہر کو ہے. اب وہ حکم پہ عمل کرنا بیوی کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے. رائٹ. خدمت کرنا, خدمت میں بھی آرڈر نہیں ہوتا. شوہر کا آرڈر ہے تو خدمت کر لینا, لیکن خدمت بھی اپنی مرضی سے کر دیتی ہے. خدمت, تمام چیزیں, ضروریات, ذمہ داریاں, یہ خدمت کس کی کرے گی؟ بہو شوہر کی اور بچوں کی کرے گی. احسان کرنا, اب احسان میں اپنی مرضی سے کرنا ہے. آرڈر ہے کیا اس میں؟ حکم ہے کیا؟ اپنی مرضی سے, خوشی سے کچھ کام کر لینا. کس کی کریں گی یہ؟ ساس اور شوہر کے جتنے بھی گھر والے, چاہے نندے ہوں یا کون سی بھی چیزیں ہوں. اب یہ احسان جو کرنا ہے نا, تم احسان جو کرتے ہو, اس احسان پہ ثواب ملتا, لیکن احسان کرنا فرض نہیں ہے. احسان کرنا فرض نہیں ہے. آرڈر صرف شوہر دے سکتا, آرڈر ساس نہیں دے سکتی. یہ حکم ساس نہیں دے سکتی, سسر نہیں دے سکتا. آج تو حالات اتنے خطرناک, گھر کے گھر والے سب کے سب مل کے اس کو حکم دیتے ہیں بہو کو, بلکہ دیور اور جیٹ بھی حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو بھابی, یہ کام کرو, ہمارے کپڑے دھو, ہمارے یہ کام کرو, ہمارا ٹفن یہ کرو, ہمارے جوتے صاف کرو. دیور بھی یہ حکم دیتا ہے اپنی بھابی کو, یہ بالکل غلط ہے. اور ساس بھی حکم دیتی ہے, بالکل نہیں دے سکتی, بالکل نہیں دے سکتی. اللہ کے لیے غور کرنا, یاد رکھو اس مسئلے کو. یہی 3 چیزیں ہیں. ساس اپنی بہو کو آرڈر دے کے کام نہیں کرا سکتی, محبت سے کام کرا لے سکتی بس. اگر بہو خوشی سے ساس کی خدمت کر رہی ہے, ساس کی ذمہ داریاں اگر نبھا رہی ہے, تو الحمدللہ اس کے لیے ثواب ہے, ثواب ہے اس کے لیے. لیکن آرڈر دے کے نہیں کرا سکتے. ایک بات یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے. پھر اسی طرح یہاں پر ایک بات میں یہ بھی واضح کر دوں, اگرچہ بہو پر فرض تو نہیں ہے ساس کی, سسر کی, دیور کی, جیٹ کیا بولتے ہیں اور کون کون رہتے بھائی, ننند کی, ان تمام لوگوں کی خدمت کرنا بہو پر فرض تو نہیں ہے, لیکن یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے. ذمہ داری فرض کے حیثیت سے نہیں ہے, ایک اخلاق ہے, اچھے اخلاق ہے. اچھے بننا چاہتے ہو, اچھے اخلاق سے پیش آتے ہوئے ان کے بھی کچھ کام کر دو, الحمدللہ اچھی بات ہے, لیکن فرض نہیں ہے. اگر نہیں کر رہے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے, اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. اللہ کے لیے اس بات کو بھی یاد رکھنا. پھر اسی طرح بہو کے
ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے ہی شادی ہو گئی اپنے سسرال میں چلے گئی، سسرال میں جانے کے بعد ساس اور سسرال کے گھر والوں کے ساتھ پہلے سے یہ پلاننگ کر کے بالکل مت جاؤ، اور اپنے بچوں کو یہ کبھی مت سکھاؤ کہ بیٹا جیسے ہی شادی ہو جاتی اپنے شوہر کو لے کے الگ کہیں دور چلے جانا۔ یہ ٹریننگ دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ شوہر کو مٹھی میں لے لینا، شوہر اگر کماتا ہے تو ہر مہینہ تنخواہ خود کھینچ کے رکھ لینا، شوہر باہر ہے پیسے بھیج رہا تو اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لینا، شوہر گھر خریدا تو پہلے پلاننگ سے محبت میں میٹھی میٹھی باتوں میں اپنے نام پہ گھر کا رجسٹریشن کروا لینا، پلاٹس بھی اپنے نام پہ کروا لینا، سب کچھ اپنے نام پہ کروا لینا۔ ایک دن موقع ملتے فوراً اپنے شوہر کو لے کے بوڑھے ماں باپ کو بے رحمی کے ساتھ گھر میں چھوڑ کے اپنے شوہر کو لے کے الگ سے چلے جانا۔ اس چیز کی ٹریننگ دینا بالکل غلط ہے۔ یہ سوچ رکھ کے اگر کوئی لڑکی شادی کرتی ہے تو یہ اپنے گھر میں فساد ہی کرے گی، جھگڑا ہی کرے گی، اس کے علاوہ کوئی خیر اس کی زندگی میں نہیں ہوگا، یاد رکھ لیجیے۔ اور ٹھیک ہے کچھ لوگ یہ بولتے ہیں نہیں بھائی ہمارے پاس تو فرض ہی نہیں ہے نا۔ اب یہ کچھ اوور کیا بولتے ہیں اس کو، علم رکھنے والے کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑے علم والے سمجھتے، حالانکہ وہ علم نہیں ہوتا، حقیقت میں اپنے آپ کو بہت بڑے علم والے سمجھتے۔ کہاں ہے جی قرآن میں، کہاں ہے جی حدیث میں ساس کی خدمت کرنا بول کے، کہاں تو بھی ہے کیا، ہم نہیں کرتے، جاؤ۔ بیچاری وہ بوڑھی پلنگ پہ گری، بوڑھی ہے، بیمار ہے، کپڑوں میں پیشاب گندگی کر لی، اس کو ویسا ہی دیکھتے، لیکن اس کو نہ کھانا دیتے وقت پہ، نہ پانی دیتے، اتنا بے رحمی کے ساتھ اس کے ساتھ جو برتاؤ کرتے نا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اگر ایسا کرتے ہیں تو۔ کیونکہ دنیا میں جس کا بھی نام آج مشہور ہوا، کس کا نام مشہور ہوتا جی؟ جو کام زیادہ کرتا اس کا نام مشہور ہوتا، جو کام نہیں کرتا، منحوس، بالکل کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں کمزور، جو کچھ بھی نہیں کرتا، سستی کاہلی کے ساتھ جو زندگی گزارتا، اس کا نام کبھی مشہور ہوا آج تک؟ بولیے۔ جتنے بھی مشہور نام، اگر آپ گاندھی کا نام لے لے، کچھ تو کام کیا نا، امبیڈکر کا نام لے لے، ابوالکلام آزاد کا نام لے لے، ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آج لوگ پہچانتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے کچھ کاموں کی وجہ سے ہے یا نہیں تو ان کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے؟ بولیے نا، کام کی وجہ سے۔ تو کام کرنے سے عزت ملتی ہے، کام نہیں کرنے سے عزت نہیں ملتی۔ یہ بالکل اگر سوچ ہے تو اس سوچ کو ختم کر دو کہ ہم تو بول دیے، ہم نہیں کرتے، ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی، ہم نہیں کر سکتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کام کرنے سے انسان کے دل میں جگہ بنتی ہے، سمجھ رہے نا؟ اچھا، اور ایک بات بھی یہاں پر پتے کی بتا دوں، جس شوہر کے ساتھ تم محبت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، وہ شوہر کیا سوچتا معلوم ہے کہ بلکہ وہ کتنا بھی برا انسان کیوں نہ ہو، اس کے ماں باپ کے ساتھ کتنے بھی ناراضگیوں والے تعلقات کیوں نہ ہو، وہ شوہر یہ سوچتا ہے کہ میری ماں باپ کی خدمت کوئی کرنے والا مل جائے تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں۔ جو اس کے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو وہ خدمت کرنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ اور اس کے خود کے تعلقات ماں باپ سے جتنے بھی خراب ہو، اگر کوئی اس کے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو شوہر بھی ان کے ساتھ نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے۔ ہم سمجھتے، مطلب عورتیں، لڑکیاں سمجھتی ہے کہ ہم ہمارے ساس کے ساتھ برا برتاؤ کریں گے اور میرے شوہر کی محبت بھی حاصل کریں گے، یہ ناممکن ہے، یاد رکھو۔ کوئی مرد یہ نہیں چاہتا کہ میرے ماں باپ کی بھی کوئی بے عزتی کرے، میرے ماں باپ کے ساتھ بھی کوئی برا سلوک کرے، کوئی اس چیز کو پسند نہیں کرتا، یاد رکھ لیجیے۔ اچھا، اس کے بعد آج سنیے، اور سے سنیے، آج دیکھیے ایک گھر میں جب نکاح ہوتا ہے، میں کل بتایا نکاح کیا ہے بھائی؟ نکاح کیا ہے؟ ایک
نئے گھر کی شروعات ہے نا. اب دیکھو وہ نیا گھر جو بننے والا ہے, اس گھر میں جو ابھی بہو آنے والی ہے, آنے سے پہلے اس گھر کی حالت کیا ہوتی جی؟ بہو آنے سے پہلے اس گھر کی حالت کیا ہوتی؟ اگر 2-3 بھائی ہے, محبت کے ساتھ رہتے یا ہمیشہ جھگڑے کرتے رہتے؟ شادی سے پہلے کی بات بول رہا ہوں, اس گھر میں ابھی بہو نہیں آئی, 3 بھائی ہے, 2 بہنیں ہیں, 4-5 بہنیں, بھائی ہے, ماں باپ ہے, خوشی کے ساتھ رہتے یا ہمیشہ روزانہ جھگڑے کر لیتے ہوئے رہتے؟ خوشی کے ساتھ رہتے, بالکل. لیکن لڑائیاں جھگڑے اکثر گھروں میں شروع کب ہوتے ہیں؟ کب ہوتے ہیں؟ شادی کے بعد. ایک ماں ہوتی نا, ماں کی کتنے خواہشات ہوتے, کتنے ارمان ہوتے. بہو کے تعلق سے اگر کوئی جا کے پوچھے کبھی, اجی اماں بتاؤ تمہاری بہو کیسی ہونا, تمہاری خواہش کیا ہے, کیسی بہو کو تم ڈھونڈنا چاہ رہے, تو وہ ساس کی لسٹ کیسی رہتی؟ لمبی رہتی نہیں؟ کیا کیا بولتے بولو؟ ساس کیسی, بہو کیسی رہنا؟ گوری رہنا, دبلی رہنا, لمبی رہنا, ہاں بال لمبے رہنا, ناک لمبی رہنا, بڑی بڑی آنکھیں رہنا, پڑھی لکھی رہنا, کام والی رہنا, اتنے لمبے, پیسے والی بھی رہنا ماشاءاللہ. ہاں دیکھے بھول رہا تھا میں, پیسے والی رہنا. یہ تمام اتنے خواہشات, دیکھو ساس کے خواہشات اتنے. اب جا کے ہونے والی بہو جس کی ابھی شادی ہونے والی ہے نا, اس کو جا کے اگر پوچھیں گے نا تمہاری خواہش کیا ہے, بولے دونوں کیا بولتے؟ مجھے ساس نہیں رہنا بولتے. ہے نہیں؟ بہو کی ایک ہی خواہش, ساس نہیں رہنا. ساس رہے تو ٹینشن, ساس رہے تو تکلیف, ساس ہے تو مصیبت. ہاں یہ سوچ یہ ٹی ویوں کی دین ہے, یہ فلموں کی دین ہے, یہ غلط سوچ ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. ہاں تو اچھا, اب بہو کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے, اچھی طرح یاد رکھو میرے الفاظ کو, میری ماں بہنوں, اللہ کے لیے غور کرنا, کہ آپ جیسے ہی شادی کے بعد جو نیا گھر آپ جا رہے ہیں, آپ کی وجہ سے آپ کے سسرالی رشتوں میں کسی کا رشتہ نہ ٹوٹے, اس بات کا خیال رکھو. آپ کی وجہ سے آپ کے سسرال کے کسی کے رشتوں میں درار نہ آئے, ان کے رشتوں میں خلل نہ آئے, اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے. جیسے نئے کپڑے خریدتے نا, نئے کپڑوں کو کیا کرتے جی؟ استری کرتے, الماری میں چھپا کے رکھتے, احتیاط سے رکھتے, حفاظت کرتے, دھوتے وقت بھی حفاظت, سکھاتے وقت بھی حفاظت, ہر چیز میں حفاظت سے رکھتے نئے کپڑوں کو. جیسے تم نئے کپڑوں کی حفاظت کرتے ہو, ویسے ہی نئے رشتوں کی بھی حفاظت کیجئے. نئے رشتوں کی بھی حفاظت کرنا, ساس سسر کی خدمت کرنا صرف یہ اخلاقی ذمہ داری, لیکن آپ رشتوں کا زیادہ خیال رکھنا. جیسا کہ میں ابھی بتایا, آج بے رحمی کے ساتھ بوڑھے ماں باپ پر ظلم کر رہے. ٹھیک ہے بھائی, وہ آپ کی ساس ہے, لیکن کیا وہ آپ کے ماں کی عمر کی نہیں ہے؟ کیا وہ آپ کی ماں جیسی نہیں ہے؟ ہمارا اسلام تو کیا سکھاتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کے اوپر فرض نہیں ہے ساس کی خدمت کرنا, لیکن کیا اس کو بے رحمی کے ساتھ چھوڑ دو, یہ اسلام سکھاتا ہے؟ نہیں, ہمارا اسلام تو کیا سکھاتا ہے؟ صرف کتے کو پانی پلانے والی زانیہ بدکار عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دیا. کیوں جگہ دیا جی؟ زانی ہے, زناکار ہے, بدکار ہے عورت, لیکن اس نے کیا کیا؟ ایک پیاسے کتے کو, جو پیاس سے تڑپ رہا تھا, وہ عورت صرف پیاسے کتے کو پانی پلا دی. اللہ تعالیٰ اس کی اس ایک عمل کو پسند کر لیا, بولا کہ اس کے تمام گناہ معاف, اس کو جنت میں داخل کرا دو. ہمارا دین تو کتوں کو پانی پلانے سے بھی کیا ہے, ان پر بھی احسان اور ان کی بھی جو ہے نا بھوک اور پیاس کی خیال رکھنے والوں کو جنتی کہا. اور اسی طرح دوسری حدیث میں, یہ تو صحیح مسلم کی ہے, اور دوسری صحیح مسلم کی حدیث ہے, بلی کو باندھ کر, کھانا پانی بند کر کے, ظلم کرتے ہوئے بلی کو باندھ کے رکھنے کے بعد جب وہ بلی مر جاتی ہے, تو وہ عورت جو بلی کو کھانا پانی بند کر کے مار دیتی ہے, اس کو جہنمی کہا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جانور کو کھانا پانی بند کرنے والی کو جہنمی,
اور ایک جانور کو پانی پلا دینے سے جنتی کہا. جانور کے جو حقوق بیان کیے، بوڑھے ماں باپ آپ کے شوہر کے، بوڑھی ساس آپ کے گھر کی، آپ کے گھر میں بستر میں پڑی بیمار ہے، تڑپ رہی ہے، ترس رہی ہے، آپ اس کو وقت پہ کھانا نہیں دیتے، آپ اس کو پانی نہیں دیتے، آپ اس کا دوائیوں کا انتظام نہیں کرتے. بھلے آپ نماز پڑھتے ہو، بھلے آپ عالم کورس کر کے فلاں مدرسے میں پڑھ کے آ کے بوڑھے ماں باپ پر ظلم کرتے ہو، آپ جنت میں جائیں گے؟ کیسے جا سکتے؟ اللہ کے لیے اس بات پر بھی غور کرنا. پھر اسی طرح بوڑھے ماں باپ پر ظلم کرنے کا حکم نہیں دیتا اسلام. اور خدمت سے تم وہ جگہ بنا سکتے ہو جو جگہ خوبصورتی سے اور ڈگریوں سے نہیں بنا سکتے. بولو جی، خوبصورتی سے ساس کے دل میں جگہ بنا سکتے؟ بنا سکتے؟ صرف وہ ایک خواہش رہتی ساس کی، گھر میں آنے والی بہو خوبصورت رہنا، گوری رہنا، یہ خواہش رہتی صرف. کیا بولے تو وہ شادی میں فنکشن ہال میں وہ جو بٹھاتے نا، ہاں وہ کون سا چیئر جی اس پہ بٹھاتے سو، ہاں کیا بولتے اس کو؟ مہاراجا چیئر نہیں، ہاں ایک دن کا راجا بنتا انہیں، ایک دن کی رانی بنتی ہے. ہاں مہاراجا چیئر پہ بٹھا کے وہ فوٹو ویڈیو لیتے نا، اسے ایک دن آئے سو رشتہ دار ہم پورے کیا بہو لائے جی، اماں کہاں سے ڈھونڈ کے لائے جی، ہم اتنا ڈھونڈ رہے ہمارے کو مل رہی نہیں ایسی، بول کے تعریف کرنا ساس کی، بول کے وہ ایک تعریف کے واسطے خوبصورت کو ڈھونڈ کے لے کے آتے. اب وہ خوبصورت جن آ کے گھر میں بیٹھتا نا، ہاں بعد میں جو ٹینشن دیتا دیکھو پہلے دن سے، ہاں اتنا لے کے اتنا دے کے، کیا لائے کیا دیے کیا نہیں، کیسے خوبصورت ڈھونڈ کے لائے نا. اب اس کے بعد جو سکھا دیتی ہے اپنے بچے کو، انہیں ماں کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا. جب معلوم ہوتا ساس کو، کئی کو تو بھی لایا کی، کئی کو تو بھی ڈھونڈ کے لائی کی، اس کو خوبصورت بول کے لے کے آئے تو آج میرے کچھ گھر سے نکال دینے کی نوبت آئی بول کے جب پریشان ہوتے. اس لیے میں کیا بولا، بہو کیسی لے کے آنا بولا؟ کل کی بات یاد ہے سب کو؟ یاد ہے الحمدللہ. کیسی رہنا بہو؟ دیندار رہنا انشاءاللہ. تو بہرحال ہم کیا بول رہے تھے، خدمت کر کے تم ساس کے یا سسر کے یا شوہر کے یا کسی کے بھی دل میں وہ جگہ، وہ مقام جو بنا سکتے، تمہاری خوبصورتی سے وہ جگہ نہیں بنا سکتے، تمہارے پیسوں سے بھی وہ جگہ نہیں بنا سکتے، تمہارے ڈگریوں سے بھی وہ جگہ نہیں بنا سکتے. یاد رکھو وہ مقام نہیں ملتا. تم جتنا خدمت کرو، تم جتنا کام کرو، اتنی زیادہ عزت، اتنی زیادہ احترام کرے گی تمہاری ساس. آج ساس کے پاس ہمیشہ الماری کی چابیاں رہتے بہت سارے گھروں میں. الماری کی چابیاں کس کے پاس؟ پورے گھر کے سب الماریوں کی چابیاں ساس بازو میں چیسا رکھ لے کے رہتے. اب بہو کی خواہش رہتی وہ چابیاں میرے ہاتھ میں کب آتے کی کیا ہے کی، کب آتے کی کیا ہے کی، پلان کرتے ہوئے انہوں رہتے. تم ساس کی خدمت کر کے اچھے اخلاق سے پیش آ کے دیکھو نا. ساس ایک دن کیا کرتے، بلا کے بیٹا بہت دن سے سنبھال رہی، وزن ہوتے ہیں، یہ تمہارے ہاتھ میں رکھو بول کے دے دیتے. یہ کیسا دیتے؟ تم خدمت کر کے ان تمہارے اخلاق سے جب ان کا دل جیتتے نا تب ہوتا. صرف خوبصورتی کو دیکھ کے آتش بیٹا اتنی اچھی ہے تو خوبصورت ہے، یہ لے لے چابیاں پورے بول کے دیتے کوئی؟ آج تو چابیاں دینا تو دور کی بات، بہو کے امی جو شادی میں سونا ڈال کے بھیجے نا، سونا پہنا کے، سونا دو طرف سے ڈالتے نا، کدھر سے؟ سسرال والے بھی، دولہے والے بھی اور دلہن والے بھی ڈالنا. اس پہ بھی جھگڑا رہتا، بہت بڑی بحث رہتی، وہ یہ سب رہتا. ہاں اب ٹھیک ہے، دولہے والوں کا دلہن والوں کا دونوں کا سونا جو ملتا، اب بہو پہن لے کے جیسے ہی شادی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، ہاں ایک دو چار دن ہو گئے تو پورے نکال کے کہاں جاتے؟ الماری میں. اب وہ الماری کی چابی ساس کے ہاتھ میں. اب بہو اگر جانا، اپنے میکے میں جانا، فنکشن میں جانا، کسی کی شادی میں جانا بولے تو کون سا سونا لے کے جانا، کتنا پہن کے جانا، کس کی اجازت سے لے کے جانا؟ ساس کی اجازت سے. خود کے امی کے گھر کو بھی جاتے بولے تو کئی کو جی تمہارے کو سونا، کئی کو بس یہ تا ہے نا خلاص لے کے جاؤ اتنا، یہ بولتے.
تو جگہ بناؤ اپنے اخلاق سے، خدمت سے۔ اچھا، ڈگریوں سے کسی کی محبت ہوتی کیا؟ ڈگریوں سے ساس خوش ہوتی کیا؟ کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ جیسے ہی کیا ہے، آج وہی پوچھ رہے ہیں نا، سب سے زیادہ ڈگریاں بھی پوچھ رہے تھے۔ پہلے زمانے میں تو یہ ڈگریاں نہیں پوچھتے تھے، مطلب ایک 8-10 سال پہلے بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے ڈگریوں کی۔ الحمدللہ تھوڑا بہت پڑھ لی، ماشاءاللہ گھر کا کام کاج کر لیتی ہے، اچھے اخلاق والی ہے، دین والی، نماز والی ہے، الحمدللہ کر لیتے۔ آج کیا پوچھتے؟ ڈگری ہونا۔ کون سا کر رہے؟ ایم کام کرے، بی کام کرے، ہر کون سے کام کرے، سب کام کرو، گھر کے کام نہ کو کرو۔ پورے کام ہیں، پورے ڈگریاں ہیں، گھر کے کام نہیں ہے، باقی سب ڈگریاں ہیں۔ اب ڈگریاں پورے لے کے سسرال میں جاتے، ساس اپنے کمرے میں لگا لے کے، میری بہو کی یہ ایم کام کی ڈگری ہے، یہ بی کام کی ڈگری ہے، یہ بی اے کی ڈگری ہے۔ خوش ہوتی کیا؟ خالی ڈگریاں دیکھتے ہوئے خوش ہوتی ساس؟ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ خدمت سے، اخلاق سے وہ جگہ بنا سکتے ہیں جو کسی اور چیز سے جگہ نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اب آپ کو غور کرنا ہے، تمہارا شوہر صرف تمہارا شوہر ہی نہیں ہے، وہ کسی ماں کا لخت جگر بھی ہے۔ تمہارا شوہر صرف تمہارا شوہر نہیں ہے، وہ کسی باپ کا آنکھوں کا نور بھی ہے۔ تمہارا شوہر صرف تمہارا شوہر ہی نہیں ہے، کسی بہن کا دل کا سرور بھی ہے۔ تمہارا شوہر صرف تمہارا شوہر نہیں ہے، وہ کسی بھائی کا بازو بھی ہے۔ شادی ہوتے یہ میرا شوہر ہے، بس یہی میرے لیے کافی ہے، باقیوں کی ضرورت نہیں۔ نہیں نہیں، تمہارے ساتھ ساتھ یہ سب بھی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اب آپ سوچو، آپ کا رشتہ بننے کے بعد کہیں پرانے رشتے ٹوٹ تو نہیں گئے؟ آپ کے رشتے کے بعد پرانے رشتے، اس کے بہن کے رشتے، اس کے بھائیوں کے رشتے ٹوٹ تو نہیں گئے؟ خاوند کے رشتوں میں کوئی فرق تو نہیں آیا؟ یہ آپ کو غور کرنا ہے۔ ماں باپ کو بیٹا اسی طرح پیارا ہوتا ہے جیسے شادی سے پہلے بھی پیارا تھا، شادی کے بعد بھی پیارا ہوتا ہے۔ اور بہن بھائی ویسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بھائی کو جیسے وہ شادی سے پہلے دیکھتے تھے۔ ہاں، اب شادی کے بعد وہ ساس بیچاری بچپن سے اس کو پالی پوسی، اس کو تربیت دی، اس کو پڑھائی، اس کی خدمت کر کے آج 25 سال کا 30 سال کا نوجوان بنا کے ایک ہنر سکھا کے تمہارے ساتھ شادی کر کے دے دی۔ اب تم یہ سوچنے لگو یہ پلا پلایا نوجوان صرف میرا ہو، صرف میرا ہی ہے، میرا ہے نہیں، صرف اور صرف میرا ہی ہے، اب یہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچنا کتنی بڑی غلطی ہے، کتنی بڑی غلطی ہے۔ کیا اس کے بہن نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، کتنے لوگ ہیں شادی کے بعد ایسی پابندی لگاتے نا، تمہارے بہن کے گھر کو نہیں جانا۔ کون؟ شوہر نہیں، بیویاں۔ بہن کو نہیں جانا، بہن سے بات نہیں کرنا، امی کے پاس نہیں جانا، امی سے بات نہیں کرنا۔ بوڑھی ماں بیچاری ترستی ہے جی۔ آج گھروں کے حالات ایسے ہیں، کچھ گھروں کے بیچاری بی پی، شوگر، فلاں مسئلوں میں ہر مہینہ اس کو دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی ماں بیچاری، بوڑھا باپ بیچارہ مہینے کے دوائیاں ختم ہونے کے بعد اپنے بیٹے کے گھر آتا ہے تو بہت جھڑکیاں دے کے واپس بھیجتی ہے اس کو، جاؤ جی جاؤ، ہر مہینہ آ جاتے یہاں پر، آئے تو انہوں بھیج دیتے، جاؤ، ابھی انہوں سجا رہے، انہوں آرام کر رہے۔ اس کی ماں سے اس کو ملنے نہیں دیتے، اس کے باپ سے اس کو ملنے نہیں دیتے، وہ ترستا ہے بیچارہ، بوڑھا باپ ترستا ہے۔ اب یہ بیٹا کمانے والا بن گیا، دکاندار بن گیا، یہ جاب کرنے والا بن گیا، اب ماں سے بات کرنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، باپ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، امی کھانا کھائے کیا بول کے پوچھنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ماں کے ساتھ بیٹھ کے ایک دو نوالے کھانے کا ٹائم نہیں ہے۔ شادی ہو گئی تو اپنی بیوی کو لے کے اکیلے بیڈ روم میں بیٹھ کے کھاتا، ماں سے چھپا کے کھاتا، باپ سے چھپا کے کھاتا۔ اس بوڑھے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ وہ اس لیے پالے تھے، وہ اس لیے تکلیفیں اٹھائے تھے، وہ اس لیے تجھے بڑا کر رہے تھے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اس طرح اگر ظلم کر کے اپنے ماں باپ سے الگ کر دیے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہاں، کئی لوگ بیچارے اپنی بہنوں سے محبت کرتے ہوئے بہنوی
کیا ہے غریب ہے بیچارہ, بہن کے بچے ہاسپٹل میں ہے, یہ اچھا کما رہا, بہن کو کچھ مدد کر دے تم بول کے جاتا نا, پکڑ کے کھینچتے اس کو. کیا جی اپنے بچے نہیں ہیں, سب تمہارے بہن کچھ لگا دیتے, سب تمہارے بہن کے بچوں کو دے دیتے, تمہارے بھائی کے بچوں کو دے دیتے, اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچتے. یہ بول کے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بہنوں سے دور کرتے. اللہ کے لیے غور کرنا. کتنی بہنیں روتی ہے آج فون کر کے, ہمارے بھائی ایسے نہیں تھے, ہمارے بھائی شادی کے بعد ایسے بگڑ گئے, ہم سے بات نہیں کر رہے, کچھ تو بھی ہو گیا ہوں گا. اب کچھ تو بھی ہو گیا, میں آ جاتا صرف جادو, انہوں جادو کرائے ہوں گے, انہوں کچھ تو بھی دوا پلا دیے ہوں گے, انہوں کچھ تو بھی دوا لگا دیے ہوں گے. کیا کرے کہ اللہ کے لیے غور کرنا. یہ بہو کی ذمہ داریوں میں ایک ہے کہ وہ اپنے سسرالی رشتوں کو ختم نہ کرے کبھی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہاں جو شخص ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے, ہمارے بوڑھوں کی عزت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی کی روایت ہے. کون؟ وہ آدمی مسلمان نہیں, وہ ہم میں سے نہیں کا مطلب وہ آدمی ہمارے میں سے, ہمارے مسلمانوں میں سے وہ نہیں ہو سکتا. کون؟ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا, چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں. بولے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بزرگوں کے ساتھ تمہارے گھر میں برکت ہے. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. برکت کس سے ہے؟ بزرگوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ تمہارے گھروں میں برکت ہوتی ہے. بولے اللہ کے لیے غور کرنا. پھر اسی طرح اب شادی کے بعد بہو کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ تم ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے ماں باپ کو اور اپنے بہنوں کو رپورٹنگ نہ کرو, جس کی وجہ سے بھی آپ کے گھروں میں جھگڑے بڑھتے ہیں. چھوٹا کچھ بھی مسئلہ ہوا, بہن کو فون کر کے بول دیے, بڑی بہن کو فون کر کے بول دیے, چھوٹی بہن کو بول دیے, امی کو بول دیے. بلکہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے نا, اجی بہن کیا ہے, آپ ہی کو پوچھتے, آپ ہی بھائی جان تمہارے ساتھ کیسا رہتے جی؟ ہاں بھائی جان کیسا رہتے؟ اب میرے شوہر کو بھی میں ویسا بنانا چاہ رہی. ہاں ہر مہینے کی تنخواہ لا کے دے دیتے. شام میں آ کے کیا کرتے؟ امی کے پاس جاتے, یا نہیں تو یہاں اپنے پاس تمہارے پاس رہتے. کیسے بات کرتے؟ غصہ کرتے, کیا کرتے؟ پورا بڑی بہن سے رپورٹنگ. اب وہ چھوٹی بہن کو بھی پہلے سے پوچھ لیتے ہوئے, تمہارے گھر میں کیسا ہو رہا بیٹا, تمہارے گھر میں کیا چل رہا, ایسا نہیں کرنا ویسا کرنا. یہ رپورٹنگ ایک دوسرے تک جب پہنچ جاتی ہے تو پھر وہاں سے تکلیفیں, گھروں میں ٹینشن شروع ہوتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. اب ساس کو نصیحت, بہو کے لیے تو یہ ذمہ داریاں تھیں, ان چیزوں کا خیال رکھیے. پھر اسی طرح ساس کیسی ہو, حل میں آخری میں بتاؤں گا. ساس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ساس احساس غربت کو ختم کرنے والی ہو. احساس غربت کا مطلب انسان کے پاس مال بہت ہے, پیسہ بہت ہے, لیکن جو خود کی احساس کی غریبی جو ہوتی نا, وہ بڑے خطرناک چیز ہے. وہ غریبی کیا ہے؟ لوگوں کی غربت ختم ہوتی لیکن احساس غربت ختم نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیا سوچتا ہے کہ ہر چیز مجھے پوچھ کے کرنا, میں جیسا بولے ویسا سب لوگ سننا. یہ خطرناک بیماری ہے. ساس ایسی نہیں رہنا کبھی بھی, یاد رکھو. تمہارے بیٹے کی شادی تم کر دیے, اب بہو کی, اس کے بیٹے کی, ان کی خواہشات کیا ہے, ان کی زندگی کیا ہے, ان کی زندگی پر چھوڑ دیجئے. ہاں آپ بڑے ہیں, کچھ نصیحت کرنا ہے تو نصیحت کیجئے, الگ مسئلہ ہے, لیکن ہر چیز میں بولے جیسا سننا, بولے تو یہ خطرناک بیماری ہے. ایسا نہیں کر سکتے آپ, یہ غلط بات ہے. جب یہ احساس غربت ختم نہیں ہوتی تو انسان, اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز پہ میرا قبضہ ہونا, مال پہ میرا قبضہ, تجوری پہ میرا قبضہ ہونا, کپڑوں پہ میرا قبضہ ہونا, بچوں پہ میرا قبضہ ہونا, ہر چیز میں بولے جیسا سننا, میں بولے جیسا رہنا. یہ خطرناک بیماری ہے, ایسا کبھی نہیں کرنا. ساس کی ذمہ داری ہے کہ یہ احساس کیا ہے, کم طریقوں, یہ احساس کی غربت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر کیا ہے, ہمارے اسلام میں تو اپنا حق بھی دوسروں کو دینا سکھاتا ہمارا اسلام. ہم تو دوسروں کا بھی حق مارتے. جیسا کہ اگرچہ دیکھا جائے تو واقعات سنیں گے, 7 شہید کا واقعہ معلوم ہے آپ کو, جنگ یرموک میں ہے. دیکھیے
ہمارا اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ جنگ یرموک میں ایک صحابی جنگ کرتے 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 کیا ہوا، پیاسے تھے، زخموں سے گرمی کے موسم میں بے ہوش ہو کے گر گئے. پانی پلانے والے پانی لے کر جب قریب آئے، حالانکہ آخری لمحات میں ہے، اس وقت بھی ایسا بازو مڑ کے دیکھے تو اپنا ایک بھائی وہ بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے. یہ سوچ کے اس صحابی کیا بولے معلوم ہے؟ مجھے نہیں، پہلے پانی اس کو پلا، اس کی طرف اشارہ کرے. ٹھیک ہے، سن رہے نا واقعہ، سمجھ میں آ رہا؟ اب جب یہ پانی پلانے والے اس صحابی کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بغل میں، ان کے بازو میں ایک اور صحابی اسی طرح زخموں سے گرے پڑے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں بھی اشارہ کرے مجھے پانی نہیں، پہلے ان کو ضرورت ہے، ادھر پلا دو. اس طرح وہ پانی پلانے والی 1 2 3 4 کر کے 7 لوگوں کے پاس پہنچے. جب 7ویں صحابی کے پاس پہنچے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، انتقال ہو گیا. چلو بھائی ان کا انتقال ہوا، لیکن ان سے پہلے جو تھے زخموں سے، انہوں نے جو اشارہ کیا ان کے پاس جا کے دیکھیں گے. پلٹ کے وہ پانی لے کے آتے ہیں تو وہ 6ویں آدمی کا بھی انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. پلٹ کے 5ویں آدمی کے پاس آتے ہیں، وہ بھی شہید، وہ بھی شہید، وہ بھی شہید. 7 کے 7 صحابی شہید ہو گئے، خود پانی نہیں پیے، حالانکہ ان کی ضرورت تھی وہاں پر. اپنی ضرورت کو بھی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پہ ترجیح نہیں دیے، یہ سوچے کہ میرے سے زیادہ ضرورت مند وہ ہے، اس کو پہلے دو. ہم تو اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنا نہیں چاہتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ظلم کرتے. یہ بہت بڑی خطرناک بیماری ہے. اب جہاں پر ہر چیز پہ میرا قبضہ ہونا بول کے جو دماغ بڑھ جاتا نا ساس کا، اب وہاں پر معاف کرنے کا جذبہ بھی ختم ہوتا. معاف نہیں کرتے ایسی ساس اپنے بیٹے کو نہیں معاف کرتی، اور اپنی ایسی ساس اپنی بہو کو بھی معاف نہیں کرتی. وہاں پر معافی کا جذبہ ہی نہیں رہتا. ہر چیز میرے کو پوچھ کے جانا. کہاں جانا؟ امی کے پاس جانا ہے تو کس کو پوچھنا؟ بولو نا، کس کو پوچھنا؟ ساس کو پوچھنا. اچھا، امی کے پاس کو جانا بولے تو ساس کو پوچھنا. کیا کھانا بنانا؟ کس کو پوچھنا؟ ساس کو. سالن کیا بننا؟ کس کو پوچھنا؟ کون سا کپڑا پہننا؟ بچوں کو بھی کون سا کپڑا پہنانا؟ ساس کو پوچھنا. زیور بھی اگر پہنتے ہیں تو ساس کو پوچھ کے پہننا. بلکہ کچھ گھروں میں یہاں تک مسئلہ ہے، جب بہو میکے میں جاتی نا، میکے میں جاتے وقت پورا جو بیگ تیار کر کے نکلتی نا، دروازے پہ آنے کے بعد ایک مرتبہ ساس کے سامنے رکھنا کہتے ہیں. ساس کے سامنے رکھے تو ساس وہ پورا نکال کے ٹٹول کے دیکھتے، کچھ تو بھی اٹھا کے تو نہیں لے کے جا رہی نا میرے گھر سے بول کے. اب جب وہ چیکنگ وہاں سے ایگزٹ مل جاتا، ایئرپورٹ میں چیک ہوتا نہیں، ویسا چیک ہوتا ہے گھروں میں کچھ، ساس کی چیکنگ، اس کے بعد وہ جانا. اچھا، پھر وہاں سے آتے نا میکے سے، آنے کے بعد بھی چیکنگ پھر ہوتا. اور کیا لے کے آئے نو؟ استغفر اللہ. سمجھ رہے نا؟ یہ بڑی خطرناک بیماری. ایسے نہیں ہونا، بلکہ وہ گھروں میں جہاں پر ساس کا ظلم ہوتا، جہاں ساس ہر چیز پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، ایسے تنگ گھر ہوتے ہیں، وہاں پر تو امی سے فون پہ بات کرنے کے لیے بھی ساس کی اجازت لینا، ساس کے فون سے بات کرنا پڑتا. ساس دیے تو بات کرنا، ساس نہیں دیے تو نہیں بات کرنا. اپنے کمرے میں بھی جانا بولے تو ساس اجازت دیے تو جانا، نہیں تو نہیں جانا. ایسے خطرناک مسائل. بلکہ کچھ گھروں میں تو صبح اٹھنے کے بعد ساس کچرے کے ڈبے کو ڈھونڈتی ہے. جو گھر میں کچرے کا ڈبہ رہتا نا پھینکنے کا، اس کچرے کے ڈبے کو ڈھونڈتی ہے. کہیں رات کو میں سو جانے کے بعد میرا بیٹا کول ڈرنکس لا کے تو نہیں پلایا، آئس کریم تو لا کے نہیں کھلایا. کچھ لوگ تو نعوذ باللہ اتنے خطرناک ہوتے کہ جب بہو میکے میں جانے کے بعد اس کے بیڈ روم میں جا کے اس کے بیڈ کے نیچے ایسا جھانک کے دیکھتے، ایسا نیچے جھانک کے دیکھتے. اب وہ کب تو بھی انہیں لا کے اگر کون سی بھی چیز پھینک دیا، ایک چاکلیٹ کا کور بھی مل گیا سمجھو. اب دیکھو آنے کے بعد جہنم جو رہتا نا، ایک چاکلیٹ کا کور، ایک آئس کریم کا ڈبہ اچانک اگر وہ گھر میں وہ کمرے میں مل گیا تو ہو گیا. کیا کر دیا؟ بیٹا جورو کا غلام بن گیا. اماں کو چھپا کے لا کے بیگم کو کھلا رہا. اب وہ گھروں میں سی سی کیمرے بڑے خطرناک رہتے.
ہے سب کے گھروں میں؟ نہیں ہے. CCTV کیمرہ نہیں ہے؟ سب کے گھروں میں ہوتا. جن کے گھروں میں نہیں ہوتا انہوں سمجھتے ہم تو خوش نصیب ہے. کون سے کیمرے معلوم ہے؟ نندوں کے کیمرے رہتے. ننند ہاں، شادی نہیں ہوئے سو ننند کے کیمرے الگ رہتے. کچھ گھروں میں تو شادی ہونے کے بعد گھر میں آ کے بیٹھنے والے نندوں کے کیمرے تو بڑے خطرناک رہتے ہو. اوہو، انہوں اپنے شوہر کے گھر میں کم رہتے، میکے میں زیادہ رہتے. انہوں آتے اس لیے کہ میرے گھر میں میرے بیوی کی، میرے بھائی کی بیوی کو کیسا کیسا ستانا، یہ اس نیت سے آتے. انہوں پورا ایسا قبضہ کرتے. اب یہ شوہر بھی کیا کرتا بیچارہ، میری بڑی آپ ہی ہے، میں کچھ بھی نہیں بول سکتا، آپ ہی ہے وہ تچ، انہوں جیسا بولے ویسا سننا. اب انہوں آ کے ایسا پورے گھر کو یہ کرتے، جتنے نندا رہتے، بھابیاں رہتے نا، بھائی کی بیویاں، سب کو اس کو ڈانٹتے، اس کو ڈانٹتے، یہ وہ یہ جو سناتے نا. اللہ اکبر. اب یہ شادی نہیں ہوئی سو نندے تو گھر میں رہتے. ہاں، اب ان کا الگ سے ٹینشن. بھیا بھابھی مل کے اگر ایک مرتبہ کہیں بیٹھ کے دونوں ایک دسترخوان پہ کھانا کھائے سمجھو، فوراً یہ CCTV کیمرے کا رپورٹ امی کو جا کے پہنچ جاتا. امی کیا ہوا بیٹا؟ بھیا کتنا کام کر دیے معلوم ہے؟ کیا کام کرے بیٹا؟ بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے معلوم کی؟ اماں بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے. اور انہیں بھابھی کے ساتھ نہیں تو کس کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گا بیچارہ؟ ہاں، کیا غلط کر رہا، گناہ کر رہا؟ اللہ اکبر. یہ خطرناک مسئلے ہے. یہ ننند، یہ دیوروں کے بارے میں بھی سن رہا ہوں آج کل. ہاں، کچھ عورتیں رو رہی ہم کو فون کر کے، کیا کرے بھائی، ہمارا دیور بھی ہم کو تانا دیتا گھر میں. دیور بولتا کیا جی، ہمارے بھائی کو دوسری شادی کر کے لاتا ہوں، کیا سمجھ رہے تم ہی مل گئے ہمارے کو کہاں سے کی، تم نے یہ تو ہمارے کو نہیں ملتے سمجھ رہے کیا؟ کرنا برابر ہمارے گھر کے کام پورے، میرے کپڑے بھی دھونا، میرے بھائی کے دھونا، بہن کے دھونا، نہیں بولے تو ہمارے بھائی کو بول دیتا ہوں. دیور بھابھی کو یہ باتیں بولتا. یہ سب مسئلے کیسے ختم ہوتے؟ آخر میں آ رہی کڑوی گولی انشاءاللہ. کڑوی گولی جب تک نہیں کھائیں گے نا، بیماریاں کم ہوتے کی ڈاکٹر میٹھے گولیاں دیتا، بخار آئے تو میٹھی گولی کھلاتا، ذرا بیماری بڑھ گئے تو گولی کام نہیں کرتی، اب انجیکشن دیتا. جہاں انجیکشن بھی کام نہیں کرتا وہاں پر بلیڈ کام کرتا. کون سا بلیڈ؟ آپریشن کا بلیڈ. سرجری کرنا پڑتا. جتنی بیماری بڑھتی اتنا تکلیف اٹھانا پڑتا. اب یہ جتنے تکلیفاں ہیں نا، اپنے اپنے گھر کے، اپنے اپنے بیماریاں، اپنے اپنے گھروں کے تکلیفاں، یہ سب ختم ہونا بولے تو اتنی ہی کڑوی گولی آخری میں بتاؤں گا انشاءاللہ. وہ کھائے تو بیماریاں ختم، وہ نہیں کھائے تو وہ بیماریاں ہمیشہ رہتی ہیں مر رہے تک. تمہارے بہو پہ ظلم کرو، ٹریننگ لے کے انہیں آنے والی بہو پہ ظلم کرتی، پھر انہیں آنے والی بہو پہ، ایک ننند دوسرے بھابھی کو، وہ بھابھی یہ ننند کو، یہ جٹھانی، ایسے ظلم کرتے چلے جاتے پھر. ٹھیک ہے، اچھا کرنا چاہ رہے ایسا ہی؟ سب لوگ نہیں بول رہے. کچھ لوگوں کو ہوں گا ابا یہ کون سی کڑوی گولی کھلاتے کہ کیا آئے گی. ہاں نہیں، اللہ کے لیے غور کرنا. اچھا، ساس کے بارے میں بول رہے نا. اچھا، ساس کو ایک تو کیا ہے بھائی، اپنے اندر صبر کا بھی جذبہ، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، معاف کرنے کا جذبہ ہونا، ہر چیز پہ میرا کنٹرول ہونا بول کے نکو سوچو. ٹھیک ہے نا. اچھا، بہو کی اس کی اپنی زندگی ہے، اس کو گزارنے دو. دوسری چیز، ساس کو دوغلا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. دوغلا کردار بولے تو کیا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ محبت الگ، وہی بیٹی کی عمر والی بہو جو رہتی نا اس کے ساتھ محبت الگ. ٹھیک ہے بھائی، محبتیں الگ الگ ہوتی، بیٹی بیٹی چھے، بہو بہو چھے، بولتے نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کتنا ہوئے تو بھی بیٹی بیٹی جی، بہو بہو چھ رہتی. ہاں ٹھیک ہے رہتی ویسا، لیکن اپنے پاس بھی کچھ چیزیں رہتی. کیا ہے، اگرچہ پوترا گر گیا، پوتا یا پوتی گر گئی تو ساس کا تانا کس کو، زور سے بولنا، یہاں ساس بہو دونوں بھی مل کے آئے سنا ہوں گے شاید. بہو ڈر رہی ہوں گی، اماں ہمارے ساس کیا بولتی کی. ایسا نہیں، جو حق ہے وہ بولنا، سمجھ رہے نا. پوتا گر گیا تو تانا ساس کا کس کو ملتا،
बहू को क्या कर रहे जी, क्या कामा कर रहे, आंखें नहीं दिख रहे, एक बच्चे को संभालने नहीं आता, कहीं को जन लिया ऐसे वाले, बाबा बाबा कितने बड़े बड़े बातें। मैं यहाँ कुछ स्टॉप कर रहा मेरी जुबान, वरना उनके तो बड़े खतरनाक बातें रहते। ओ इतने ताने क्या करती की क्या है कि सारा दिन आईने के सामने बैठती, लीप लेते रहती, थोप लेते रहती, अम्मा को बात करते रहती, बच्चों का ख्याल नहीं, अब बाबा बाबा ऐसे बातें चलते। अच्छा, एक दिन बेटी घर को आई, नवासा गिर गया। अब किसको ताना आता? बच्चे को आता। बेटी को नहीं बोलते, अम्मा क्या बोलते, मेरी बेटी इतना ख्याल करती बच्चों का, ये बच्चे है जैसे सुनते नहीं जी, बहुत सता लेते मेरे बच्ची को, गिरते रहते। देखो वो भी बच्चा गिरा, ये भी बच्चा गिरा, पोता गिरा तो बहू को ताने, नवासा गिरे तो बच्चे को। अच्छा, बेटी के हाथ से चाय का कप गिर गया और बहू के हाथ से चाय का कप गिर गया। सास का ताना बहू को क्या होता? देख के चलने नहीं आता, आंखें आसमान पे रख लेके चल रहे, तुम्हारे अम्मा ये सिखाए, तुम्हारे बाबा ये सिखाए, चाय बनाना भी नहीं मालूम, अल्लाह अकबर, इतने ताने। अब अच्छा, बेटी के हाथ से चाय का कप गिर गया तो जान दे बेटा क्या होता, नए कप्पा बहुत है अपने घर में, जान दे बेटा, जान दे क्या होता, मैं भी आती थोड़ा सा, ठीक है साफ करेंगे दोनों मिलके। हाँ, ये दोगला किरदार नहीं है, ये दोगला किरदार नहीं है, ये खतरनाक है। अच्छा, बहू मैके जाना पसंद करती सास? अच्छा, बेटी अपने घर को आना पसंद करती? हाँ, मेरी बहू उसकी अम्मी के पास नहीं जाना, लेकिन मेरी बेटी मेरे घर को आना, बार बार आना, लेकिन बहू उनकी अम्मी के घर को नहीं जाना। दोगला किरदार। बहू बासी खाना खाना बचा हुआ, लेकिन मेरी बेटी घर को आए तो अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाना उसको। दोगला किरदार नहीं है ये। तेलुगु कितने लोगों को आती, थोड़ा इशारा करो। अच्छा माशाल्लाह, तेलुगु जानने वाले भी है यहाँ पर। तो उसमें एक मुहावरा है तेलुगु जुबान में, क्या है मालूम है? अत्ता चेतिलो कुंडा पेल्ली नाटिदी, कोडली चेतिलो कुंडा कोत्तदी बोल के है। मतलब क्या है इसका मालूम है? सास के हाथ में जो घड़ा गिर जाता वो शादी में दिए सो घड़ा, लेकिन बहू के हाथ से जो घड़ा गिर जाता ना, वो नया घड़ा बन जाता। मिसाल के तौर पर चाय का कप अगर सास के हाथ से गिर गया तो सास क्या सोचती, ये कप की मेरे शादी में दिए सो, पुराना हो गया, फुट गया, जान दो बोल के सास बोलती। वही बहू के हाथ से गिर जाता ना, नया कप बन जाता। वो नया कप जी परसों खरीद के लाए, ऐसा हो जाता। ये दोगला किरदार बन जाता। ऐसे नहीं होना सास को, समझ रहे ना? फिर इसी तरह गाली नहीं देना, जुल्म नहीं करना अपने बहुओं के साथ, क्योंकि कुछ सास तो ऐसे काम बताते, ऐसा जुल्म करते अपने घर में अपने बहुओं के साथ। वो क्या बोलते जी, चाय के प्याले और खाने के बर्तन धोने के बाद भी ऐसा निकाल के देखते, आने के बाद चेकिंग होता नहीं, उसमें रखा हुआ रहता ना वो स्टैंड बर्तनों का, उसमें से निकाल के ऐसा देखते लाइट की रोशनी में, कहाँ तो भी धब्बा है कि, कहाँ तो भी साबुन अभी लगा हुआ है कि, चले गया क्या। अगर ये ऐसा रहा समझो, हल्लू इसको निकाल के ऐसा साइड में रखते, रख के शाम में आता ना, हाँ उन्हें आते देख रहे बा, मैं बोली तो बुरी होती ना तेरी बेगम को, मैं बोले तो बुरी दिख रही ना रे बाबा, मैं इसलिए उसको नहीं बोलती, अब तेरे कुछ बताती, देख ऐसा की धोना। उसकी अम्मा ये सिखाई कि बोल, अब उसका बाबा ये सिखाया कि बोल, अल्लाह अकबर। अब उसको रहती देखो जहन्नुम। अब हाँ, ये खतरनाक मसले, ये छोटे छोटे चीज़ें। अब वो घर को भी चेक करते झाड़ू मारने के बाद, कहाँ तो भी कचरा है कि नहीं है, ऐसा ढूंढते रहते, ऐसा ढूंढते रहते। अल्लाह अकबर। ये हर चीज में निगाह रखना, भोके हर चीज में निगाह रखना, इन्हों कहाँ गलती कर रहे, कहाँ गलती कर रहे, कहाँ गलती कर रहे। हर चीज अगर गलतियों को ढूंढते बैठेंगे ना, इंसान गलतियों का पुतला है, हर इंसान से गलती होती। क्या कोई ऐसे है जिनके साथ गलती नहीं होती? बोलिए, कोई ऐसे है जिनके साथ कभी गलती नहीं होती? अरे हर एक के साथ गलती होती भाई। तुम जिस घर को 20-25 साल से बना के रखे, अब उस घर में आए सो बहू 20 दिन में सब कुछ सीख जाना बोले तो सीखती क्या? नहीं सीखती, उसको भी टाइम लगता। टाइम दो, समझाओ,
لیکن اس کو گالیاں دینا ہر بات پہ تمہارے اماں نہیں سکھائے, تمہارے بابا نہیں سکھائے بولنا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے وہ آدمی مسلمان نہیں, بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری اور مسلم. اب مجھے بتاؤ, کوئی ساس یہ پسند کرتی ہے کہ اس کو کوئی اس کی بہو گالیاں دے؟ پسند کرتی؟ بہو کے تانے دینا کوئی پسند کرتی؟ نہیں پسند کرتی نا. تو پھر وہ بھی اپنی بہو کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے, پھر اس کو بھی تانے نہ دے, اس کو بھی گالیاں نہ دے, اس کو بھی نیچی نگاہ سے نہ دیکھیں. یہ اسلام تعلیم دیتا ہے, اللہ کے لیے غور کرنا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. کیا نہیں دینا؟ کس کو نہیں دینا؟ اپنے ماں باپ کو. صحابہ حیران ہو کے پوچھے اللہ کے رسول کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتا؟ خود کے ماں باپ کو کوئی گالیاں دیتے؟ اس زمانے میں تو کوئی نہیں دیتا تھا, آج دے رہے بدماش. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے تم کسی کے ماں باپ کو گالیاں دو تو بدلے میں وہ کیا کریں گے؟ تمہارے ماں باپ کو بھی گالیاں دیں گے. اس لیے تم کسی کے ماں باپ کو گالیاں مت دو تو وہ بھی تمہارے ماں باپ کو گالیاں نہیں دیں گے. تو اس لیے بہو غلطی ہوئی تو ان کی امی کو گالی نہیں دینا. سمجھ رہے نا؟ بہو کی غلطیوں پہ باپ کو گالیاں نہیں دینا, اللہ کے لیے غور کرنا. پھر اسی طرح غلطیوں کو سمجھانے کا انداز بھی ہوتا ہے. کچھ ساس ایسی رہتی غلطی کو اتنے برے انداز سے سمجھاتے نا, اب وہ غلطی کی اصلاح کر لینا چھوڑ کے اس کو اب کینہ کپٹ بغض جلن بنا لیتے. بس میرے کو بولتے, ایسا بولتے, ٹھیک ہے میں اب بتاتی نا, ایک دن میرا بھی موقع آتا, میرا بھی ٹائم آتا جب بتاتے بول کے وہ اپنے دماغ میں وہ تمام باتوں کو چھپا کے رکھتے. تو غلطی کو بولنے کا انداز ہے, بتانے کا انداز ہے. کچھ لوگوں کے اندر ٹیلنٹ رہتا, بہت بڑی غلطی ہے لیکن اس کو میٹھے انداز میں اگر سمجھا کے بولے تو انہوں کیا کرتے؟ دشمنی کرتے نہیں کرتے, اصلاح کر لیتے. اگر بہو کی غلطی کو بٹھا کے نہیں بیٹا دیکھو تمہارے کو نہیں معلوم ہے, شاید تم نہیں کرے ہوں گے, شاید تمہارے کو نہیں معلوم ہوگا, بیٹا اپنے گھر میں یہ چیز یہاں رہتی, اپنے گھر میں ایسا رہنا, اپنے گھر میں بات ایسے کرنا, ان کے ساتھ یہ طریقہ ہے, یہ کام ایسے کرنا, نہیں بیٹا ایسے, بیٹا اچھی بات بیٹا بول کے تھوڑے تعریفاں کرتے ہوئے اگر بہو کے ساتھ سلوک کرو. بہو کیا کرتی؟ سیکھتی نہیں سیکھتی؟ بالکل سیکھ لیتی, بالکل سیکھ لیتی. اچھے کاموں میں تعریف بھی کرو. اچھا آج تک کوئی بہو کی تعریف کرنے والی ساس ملی؟ ہمیشہ تعریف کرنے والی, کبھی کبھار تو دور کی بات. کبھی تعریف بھی کر کے دیکھو اپنی بہو کی, وہ کتنے اچھا. تعریف سننا سب کو پسند ہے کہ نہیں ہے جی؟ سب کو پسند ہے, سب کو پسند ہے. تعریف کرے تو خوش ہوتے رہتے اپن, تعریف کرے تو زمین سے ایسا 1 فٹ اوپر چلتے اپن. کتنی تعریف کرے تو اتنا تھوڑا موٹے ہوتے, پھول جاتے, خوشی ہوتی. ہاں تعریف کرنے والا اگر تعریف کرانا انہیں 1 دینے کا 2 دے دیتا ہے کہ نہیں؟ ہاں تعریف کرنا سب کو پسند ہے, تعریف سننا. اگر بہو کی تعریف کرتے جاؤ, اچھا کھانا بنائے تو اچھی ایسی تعریف کرو, انہوں ایک دن اچھا نہیں بھی بنائے تب بھی تعریف کر کے دیکھو, انہوں اور زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے. لیکن ایک غلطی کو اٹھا کے بہو کو تانے, ان کی امی کو تانے, ان کے ابا کو تانے, اور رشتہ دار گھر کو آئے تو ان کے سامنے بھی بولتے معلوم کی کیسی ملی, کہاں سے آ گئی کی, کیا ہے کی, ایسا ایک کام نہیں آتا, گھر کا کام نہیں آتا, یہ نہیں آتا, وہ نہیں آتا. اب لوگوں کے سامنے تم ذلیل کرے تو وہ بہو پھر نیکسٹ ٹائم اچھا کام کرتی, اس سے کوئی خیر کی امید رکھ سکتے؟ بالکل نہیں ہوتا ایسا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھانے کے باتیں اچھے ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد زبان کا صحیح استعمال ہونا, زبان کا صحیح استعمال. ساس کا ہمیشہ ایک غلطی ہے 1 بار بولو خاموش بیٹھ جاؤ, دوبارہ غلطی کرے وہ ایک غلطی کو اٹھا کے بیٹا ایسا نہیں ایسا بول کے سمجھاؤ. ایک غلطی کو تم 10 بار بولنا شروع کرے سمجھو, ایک غلطی کو بار بار بلکہ غلطی کو شام تک لے کے اسی طرح پکارتے رہے سمجھو. اب وہ غلطی کو ماننے والی نہیں ہے پھر بہو, وہ غلطی کو پھر چڑ بنا لیتی, غصہ بنا لیتی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب اپنی بہو کے ساتھ بدگمانی بھی نہیں کرنا, ساس کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے. بدگمانی کس کو بولتے معلوم ہے؟ بدگمانی, بدگمانی بولے تو ہاں برا گمان کرنا, یعنی نہیں ہوئے سو پہلے ایسا ہو جاتا ہوں گا بول کے سوچنا. کیا نہیں ہوئے سو پہلے؟ بہو آ گئی گھر میں مگر میرا بیٹا کہاں بدل جاتا کہ کیا ہے کہ
کیا سکھا دے رہی کی کیا ہے کی، میرے بڑھاپے میں کیا ہوتا کی کیا ہے کی. اس طرح بدگمانی پہلے سے ذہن میں بٹھا کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیسے اپنے پاس چھپا کے رکھ لیتے، کتنا آیا اتنا چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ. بیٹے کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں رہتا جتنا پیسے پہ بھروسہ رہتا. یہاں پر بھی پھر مسئلے بڑھتے رہتے. پھر اسی طرح کیا ہے، اب یہ تمام مسئلوں کا حل کیا ہے، یہ تمام جھگڑوں کا حل کیا ہے؟ حل جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو کڑوی گولی میں بولا وہ آخری بات ہے. انشاءاللہ وہ ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ان تمام جھگڑے اور مسائل کا حل شادی ہوتے ہی اپنی بہو اپنے بیٹے کو الگ کر دینا. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ کیا کرنا؟ کڑوی گولی بولے تو کون سی گولی کون سی دوا کی سمجھے، مگر اتنی کڑوی یہ کیسے ہو سکتا؟ اب اتنی دیر بیان کرے سو کیا فائدہ رہا؟ پھر خدمت بولے، اخلاق بولے، یہ بولے وہ بولے، سو بول کے پھر الگ ہی کر دو بول رہے، تو اب کیا رہا اس میں؟ ہاں ہے نا، تھوڑا کنفیوز ہے نا. لیکن اسلامی طریقہ جو صحابہ کے زندگیوں میں جھگڑے نہیں تھے، اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ شادی کے فوراً بعد اپنے بیٹے کو الگ کر دینا. الگ کیسے کرنا بھائی؟ اب الگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب اتنی دیر تو بہو کو بولے کہ تم بہو الگ نہیں ہونا، بیٹے کو لے کے نہیں چلے جانا، اب تم خود بول رہے الگ ہو جاؤ بول کے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک گھر میں 7 بھائی ہے، 5 بہنیں ہیں، اب ان کے شادیاں ہو گئے، ان کے بچوں کے شادیاں بھی ہو گئے، بیچارے اب تک مل کے رہتے، کتنی بڑی خاندان ہے، کتنے اچھے لوگ ہیں. باہر دیکھنے کو بہت خوشی لگتی نہیں؟ جن کے گھر میں 7 بھائی 3-4 بہنیں مل کے ہیں، اور 7 بھائی بھی آج تک الگ نہیں ہوئے کتے، پوتے اور نواسے بھی پیدا ہوئے لیکن الگ نہیں ہوئے کتے. اور ایسی بہوؤں کو ہم بہت اچھی بہو سمجھتے، بیچاری اتنے لوگوں کو لے کے چل رہی. لیکن حقیقت بات بتاؤں میں، آپ بھی جانتے ہیں حقیقت یہ حقیقت باہر دیکھنے کے لیے یہ جو خوشنما گھر نظر آ رہا نا، یہ خوشی والا گھر نہیں رہتا. حقیقت میں ان کے دلوں میں نفرتیں، تکلیفیں، جھگڑے، لڑائیاں، دشمنیاں سب رہتی ان کے گھروں میں. جن کے 5 بھائی 4 بھائی مل کے ہیں، الگ نہیں ہوئے شادی کے بعد بھی، ان کے ہر بیوی کے دلوں میں نفرت اور جھگڑا رہتا ہے، بالکل رہتا ہے. بس کیا عزت کے مارے کچھ لوگ دبا لیتے، چھپا لیتے، رو لیتے کونے میں جا کے. ان گھروں میں تو اپنی مرضی کا کھانا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، رشتہ دار جاتے نا، میں ایسے گھروں کو بھی دیکھا، رشتہ دار جب ان کے گھروں میں جاتے نا، وہ جو 5-7 بھائی ایک گھر میں مل کے ہیں ابھی تک، ان کے گھر میں رشتہ دار گئے تو بیچارے اس گھر کی بہویں ان رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کو خوش نصیبی سمجھتی، کیونکہ آج گھر میں گوشت آیا. اب مہمان اگر چلے گیا تو پھر گوشت آنے والا نہیں ہے ہمارے گھر میں. ایسے گھر ہے. اس کا شوہر الگ سے لا کے بیڈ روم میں کھلا دیتا، اس کا شوہر الگ سے لا کے کھلا دیتا. جس کا غریب ہے، کمزور ہے، اس کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت مسئلے رہتے ہیں، دشمنیاں رہتی. آپس میں 4 بھائیوں کی بیویاں کیا برابر کام کرتی اس گھر میں؟ روتی جو کمزور رہتی نا بیچاری، کیا کرنا باجی، ہمارے اوپر اس ظلم ہو رہا، گھر کے کام پورے ہمارے کچھ کرنا پڑتا. وہ ہے ہماری دیورانی ہے، انہیں پڑھی لکھی ہے بول کے ہماری ساس اس کو کام نہیں بولتی، انہیں گوری ہے بول کے اس کو کام نہیں بولتی، انہیں کیا ہے بھائی کی بیٹی بول کے اس کو نہیں بولتی، مائچی ایک دوسرے گھر سے آئی، میرے اوپر ظلم ہو رہا بول کے روتے، بد دعا دیتے، بد دعائیں نکلتی ہے ان کے گھروں سے. پھر اسلامی حل کیا بتا رہا ہوں میں آپ کو؟ ساس بہو کے بھی جھگڑے ختم، کیسے ختم ہوں گے اب میں بتا رہا ہوں. یہ بات بتانے سے پہلے میں اس وقت کے سب سے بہت بڑے مفتی، ان کا ایک فتویٰ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے بعد بات کو واضح کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنے گھر سے بات نہیں بتاؤں گا، میں اپنی مرضی کی بات نہیں بتاؤں گا. ایک شیخ ہے، شیخ صالح المنجد رحمت اللہ علیہ، ان سے جب سوال ہوا، کیا سوال ہوا
ایک بوڑھی ساس بیمار ساس سوال کرتی ہے کہ دیکھو میرے 2 یا 3 بیٹے ہیں اور بہویں بھی ہیں، لیکن میں اب بیمار ہو چکی ہوں، کمزور ہو چکی ہوں، لیکن میری بہویں میری خدمت نہیں کرتی، ایسی حالات میں کیا کرنا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری بہو اگر خوشی سے آ کے تمہاری خدمت کرتی ہے، اپنی مرضی سے آ کے وہ تمہارا کام کرتی ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، وہ احسان کر رہی، اس کے لیے ثواب ہے، اس کے لیے ثواب ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، اللہ اس کو نیکیاں دیتا۔ بوڑھے ماں باپ، بوڑھے ساس سسر کی خدمت کرنے پر بہو کو اللہ ثواب لکھتا، لیکن اس بہو پر ساس کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بہو یہ بولتی، پوری بات سنو میری، آدھی بات سنے تو پھر میسج غلط جاتا، پوری بات میں سمجھا رہا ہوں، اب آخری نچوڑ میں سمجھا رہا ہوں، پوری بات سنیے، لیکن فرض تو نہیں ہے۔ اگر کوئی بہو یہ بولے کہ میں نہیں کروں گی، تمہارے امی کی خدمت نہیں کروں گی، تمہارے بابا کی خدمت میں نہیں کروں گی، میرے سے نہیں ہوتا، تو اب بیٹا بھی زبردستی نہیں کرتا تو میری ماں کی خدمت کرنا، بیٹا بھی نہیں زبردستی کرتا، کیونکہ خدمت کرنا اور حکم ماننا کس کی مانے گی؟ بہو شوہر کی اور بچوں کی خدمت، شوہر کا حکم بچوں کی خدمت، بس۔ ہاں بہو کیا کرے گی؟ بہو شوہر کی پوری خدمت کرے گی، شوہر بولا میرے کپڑے دھونا، میرے پیر دبانا، میرے سر دبانا، میری یہ کرنا، میرا وہ کرنا، شوہر کا ہر کام کرے گی، ہر کام کرے گی، لیکن شوہر کے ماں کا حکم پہ نہیں کرے گی، آرڈر پہ نہیں کرے گی، اپنی مرضی سے کرے گی، بس اپنی مرضی سے کرے گی، حکم نہیں دے سکتی ساس۔ تو اب وہ بوڑھی ساس کا سوال یہ تھا کہ پھر ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری یہ بڑھاپے کی حالت میں کون خدمت کرنا پھر بہو پر؟ تو شیخ نے جواب کیا دیا کہ تمہارے بیٹے کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا کس کی ذمہ داری؟ بیٹے کی ذمہ داری۔ بیٹا خود اپنے ماں کی خدمت کرنا، اپنے باپ کی خدمت کرنا، اپنے ماں باپ کو دوائیاں لا کے دینا، پیر دبانا، سر دبانا، یہ سب بیٹے کی ذمہ داری۔ بیٹا نہیں کر سکتا، ڈیوٹی پہ جانا ہے، باہر رہتا، سعودی میں رہتا، کون کرنا؟ نوکرانی کو لگانا۔ بیوی بول رہی نہیں کرتی تو نوکرانی کو لگا کے کرانا، یا نوکرانی کو لگانے کی طاقت نہیں ہے اس وقت اپنی بیگم کو ریکویسٹ کرنا، اچھی محبت سے، بیگم گھر میں تو کوئی ہے نہیں، میں تو باہر ہوں، میں غریب ہوں، اپنے گھر کے حالات ایسے ہیں، پلیز تم میرے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میرے ماں کے ساتھ اس کی خدمت کرو، میرے ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ریکویسٹ کر کے کرا لینا خدمت، لیکن آرڈر دے کے، حکم دے کے نہیں کرا لینا۔ آج ظالم، بہت بڑے ظالم ہیں یہ لوگ، جو کہ صرف دیکھا دیکھی میں اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے، شروع شادی ہوتے یہ ظلم کرتے، انہیں رہتا کہاں؟ سعودی میں، شادی کر لے کے 1 مہینہ 2 مہینے یہاں رہ کے کہاں جاتا؟ بولیے، کمانے جاتا، اور بیگم کو کیا بول کے جاتا؟ بیگم تم میرے گھر میں رہنا، میں 2 سال کو آؤں گا، 2 سال تک میرے اماں کی خدمت کرتے ہوئے، میرے باوا، میرے بہن، میرے بھائیوں کی خدمت کرتے ہوئے رہنا، ان کے کپڑے دھونا، ان کے لیے پکانا، ان کے لیے گھر صاف کرنا، پورے کام کرنا۔ میری اماں کی خدمت کرے تو میں رکھ لیتا ہوں، نہیں تو طلاق دے دیتا ہوں۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ تو بھی نہیں گھر میں، تو خود تیری بیوی کے حق ادا نہیں کر رہا، اور تیری بیوی کو بول رہا کہ وہ تیرے ماں باپ کی خدمت کرے، ظلم ہے یہ۔ تو کر خدمت، تیری ذمہ داری ہے، تیری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اگر وہ کر رہی تو الحمدللہ اچھی بات ہے، الحمدللہ اس کے لیے نیکی ہے، ثواب ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آج اللہ اکبر، ایسے ایسے مسئلے ہمارے سامنے، شادی ہو کے 1 سال ہوا جی، صرف 6 مہینے ہوا کچھ لوگوں کا، صرف 6 مہینے زندگی گزارے، کچھ لوگ تو صرف 15 دن ذمہ داری کیا ہے زندگی گزارے، اس کے بعد چھوٹا سا مسئلہ ہوا، گھر الگ، انہوں جا کے میکے میں بیٹھے، انہوں جا کے سعودی میں بیٹھے، اب فونا کرتے ہوئے پوچھتے بھائی اب کیا کرنا، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ سنو اب غور سے، مسئلہ کیا ہے؟ میاں بیوی دونوں راضی، ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اگر ہم جب کونسلنگ کرتے، پوچھتے، تو اگر میں لڑکے کو پوچھا کہ بھائی تیرے بیوی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، انہیں بولتا کچھ بھی جھگڑا نہیں ہے۔ تیری بیوی سے کوئی شکایت ہے؟
तेरी बीवी तेरी कौन सी तो भी बात नहीं मानी क्या, तेरी खिदमत नहीं करी क्या, तेरी नाफरमानी करी क्या, तुझे गालियां दी क्या, कुछ तो भी करी क्या, कुछ दुश्मनी है? बोलता नहीं मौलवी साहब, नहीं फयाज भाई, कुछ भी नहीं है, मेरी बीवी से एक भी शिकायत नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है, बेगम को अगर पूछेंगे, वो लड़की से पूछेंगे, ठीक है जी तुम्हारे शोहर से तुम्हारे को कोई मसला है क्या, तुम्हारे शोहर तुम्हारे को मारे क्या, गालियां दिए क्या, तुम्हारे शोहर जुल्म करे क्या, क्या कुछ तो भी तुम्हारे शोहर से तुमको शिकायत है क्या? वो लड़की भी बोलती नहीं जी मेरे को कुछ भी नहीं है शिकायत। कितने दिन से दूर है? 4-4 महीने हो गया, 6-6 महीने हो गया, एक दूसरे का कोई मसला नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है इनके दरमियान में, फिर क्यों दूर है? दूर क्यों है? क्योंकि लड़की बोलती मेरे को सास से नहीं जम रहा, मेरी सास ये काम करो वो काम करो, ये ताने वो ताने, गालियां ये वो देती। अगर सास को पूछेंगे, उन्होंने बोलती हाँ मेरी बहू ऐसी है, ये काम नहीं करती वो काम नहीं करती, हाँ ऐसा ऐसा है, सुस्त है, सो जाती, ये करती वो करती। बहू को सास को मसला है, सास बहू का मसला नहीं जम रहा तो जिंदगी टूट रही किसकी? टूटती किसकी है? मियाँ बीवी की। बच्चे होने के बाद भी टूट जा रही जी, जिंदगियां टूट रही। हालांकि मियाँ बीवी की गलती है नहीं, मियाँ बीवी को कोई इख्तिलाफ नहीं है, उनका झगड़ा नहीं है। सास की वजह से झगड़ा हुआ तो मियाँ बीवी मार लेना, सास की वजह से झगड़ा हुआ तो मियाँ बीवी पुलिस स्टेशन में जाके ठहरना, सास की वजह से झगड़ा हुआ तो मियाँ बीवी तलाक ले लेना, सास की वजह से झगड़ा हुए तो यतीम कर देना अपने बच्चों को, तलाक दिला देते। आज सास का जुल्म ऐसा कि तलाक दिला देते। क्या समझ रहे तुम नहीं रहे तो हमारे को दूसरे बच्चे नहीं मिलते, समझ रही कि क्या समझ रही? वो ये नौज बिल्ला ऐसे गालियां देते कि बेटा बोल तलाक तलाक तलाक, अब इन्हें बोल देता तलाक तलाक, उसके बाद फिर रोता। मौल साहब गुस्से में आके बोल दिया जी तलाक, मोहब्बत में जब जाके बोल जाओ, बोलता मोहब्बत में कौन तो भी तलाक तलाक बोल के। अब 1 महीना गुजरता कि नहीं कि 2 महीने गुजरता कि नहीं कि फिर रोता आप फोन करके। क्या रोता? इसको बीवी याद आती, उसको शोहर याद आते, दोनों रोते रहते। ब्रेक कहाँ लगा? सिग्नल कहाँ है? सास। ये एक सिग्नल को हटाए तो मसला खत्म। अच्छा अब हटाए तो फिर जुल्म होता ना, फिर बेचारे बूढ़े माँ बाप की कौन खिदमत करना। अलग होने का मतलब ये नहीं है, याद रखो, अब मैं बता रहा हूँ असल मसला। अलग होने का मसला ये नहीं है शादी होते तुम अपने शोहर को लेके अलग घर में, अलग गांव में, अलग जगह जाना, ये नहीं होता तरीक़ा। अलग होने का मसला ये है एक ही घर में रहो, सास ससुर ननंद जेठानी कोई भी है, समझो ननंद और जो भी देवर वगैरह है, ये सब अलग से खाना बना लेंगे, और ये जो नया शादीशुदा जोड़ा है ये अलग से खाना बना लेंगे। इनके कपड़ा, इनका सोना, सोना बोले तो सोना जेवर जो होते ना, इनके जेवरात, इनके कपड़े, इनके बच्चे, इनके घर की सफाई, इनका पकवान, तारी बना ले रहे, बिरयानी बना ले रहे, मिठा खा रहे, खट्टा खा रहे, इनका मसला इनके साथ। इनकी जिंदगी में सास दखल नहीं देना, खलास, उनकी मर्जी उनकी जिंदगी, क्या भी खाते। हाँ सास की जिम्मेदारी क्या है? मेरा बेटा है, मेरा हक है। पूछो बेटे को, बेटा मेरे को भी खाना दिल बोल रहा लाओ, मेरे को भी पहनना दिल बोल रहा चलो, मेरे को भी शॉपिंग लेके जाओ, मेरे को भी फलां चीज खरीद के ला। ऑर्डर दे के तुम बेटे से खिदमत करा लो। बेटा मेरे पैर दर्द दे रहे, तू दबा बोलना। सास बहू को दबा बोल के नहीं बोल सकती, बहू अपनी मर्जी से आके दबा रही, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात। बेटा करना है खिदमत मेरी माँ बहनों। एक घर में भी रह के नहीं जम रहा मसला तो बाजू घर में रहो, बाजू घर में, बाजू घर में रह के फिर ऐसा जुल्म नहीं करना। अब अलग हो गए तो अब बेटा के लिए तरसना पड़ रहा, ऐसा नहीं। सुबह शाम अम्मी के पास जाना, सलाम करना, पैसों की जरूरत रहे तो पैसों की, एक टाइम वहां भी खाना अम्मी के पास, एक टाइम यहाँ भी खा लेना। इस तरह एडजस्ट करते हुए माँ की जगह माँ का मुकाम, माँ की जगह माँ की इज्जत, माँ की कदर, माँ की खिदमत, फिर यहाँ पर बीवी के हुकूक बीवी के साथ, दोनों को बैलेंस करते हुए चलना ये मर्द की जिम्मेदारी है। तब जाके कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। हमारे साहबा ऐसे ही करते थे। शादी हुई अलग, शादी हुई अलग कमरा। आज भी अरबों में, आप अरब जाके कभी देखो वहां के लोगों की जिंदगी, सऊदी दुबई वगैरह जो अरब रहते ना, वो शादी के बाद एक जगह नहीं रहती, जॉइंट फैमिली जो बोलती ना वो नहीं रहती। शादी हुई अलग, बस अलग, तेरा खर्चा, तेरा घर, तेरी बीवी अलग, हमारे जगह हम अलग। जितने दिन सास और ससुरे के पास जिस्म में ताकत है वो खुद क्या करेंगे? खाना बना लेंगे, खाएंगे, हर महीना राशन
پیسے بیٹا دے گا. اب جس دن کھانا بنانے کی بھی طاقت نہیں رہتی اس دن کھانا بنا کے دینا بیٹے کی ذمہ داری. بہو سے بنوا لیتا یا کہاں سے بنوا لیتا, لے کے آنا, ماں باپ کو برابر ان کو کھلانا, ان کو پلانا, ان کو خوش رکھنا, یہ بیٹی کی ذمہ داری. آپ کوئی جھگڑا ہو سکتا؟ اگر ایسا ہم ہمارے گھروں کو بنائیں گے تو کیا جھگڑے کا کوئی چانس ہے؟ ان کی زندگی میں تم دخل مت دو, تمہاری زندگی میں وہ دخل نہیں دیں گے. دور رہ کے محبت کے ساتھ رہ سکتے, لیکن ایک گھر میں رہ کے ڈیلی ڈیلی جھگڑے کرتے ہوئے, روز روز جھگڑا کر لیتے ہوئے زندگی کو جہنم بنانا, یہ اسلام اس کی تربیت نہیں دیتا. اچھا, آخری ایک بات یاد آئی, انشاءاللہ وہ بات بول کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. بات کیا ہے؟ کچھ لوگ دلیل بھی دیتے, قرآن و سنت سے دلیل کرتے. ہاں, آدھا پانی کا گھڑا اٹھا کے لے کے گئے تو کیسا رہتا؟ گرتا نہیں گرتا؟ پورا پانی کا گھڑا رہے تو ایک جگہ ٹک کے رہتا. آدھا گلاس میں پانی لیے تو بھی ڈھلتے رہتا نا گلاس میں, ہے نا, فل رہے تو نہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ یا تو بالکل خالی رہتا نا گلاس تب بھی پرابلم ہے, بالکل تب بھی پرابلم نہیں ہے, اور بالکل فل رہتا تب بھی پرابلم نہیں ہے. پرابلم کب ہوتا؟ آدھا رہے تو پرابلم ہوتا. یہ جو آدھا علم سیکھے سو لوگ رہتے نا, کہاں تو وہ بھی خطبے میں, کہاں تو بھی بیان میں ایک بیان سیکھ لیتے, سن لیتے, اب اس کو دل میں رکھ لے کے آ کے کیا بولتے معلوم ہے؟ ماں باپ کی خدمات, ماں باپ کے پیروں کے نیچے جنات, یہ وہ سب سن لے کے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے. ابراہیم علیہ السلام کیا بولے؟ ایک مرتبہ ابراہیم, آخری بات بول رہا ہوں, اچھا یاد رکھو, ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے گھر گئے. بیٹے کے گھر کو گئے تو بیٹا گھر میں نہیں ہے. بیٹے کون؟ اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ہے, بہو گھر میں تھی. بہو کو پوچھے بیٹا کیسا چل رہا, کیا ہے گھر؟ تو بہو کیا بولی؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے, سب پریشانی ہے, مشکل ہے, یہ ہے وہ ہے, لان تان کیا کیا کی بول دیے. بولتے ابراہیم علیہ السلام کیا بولے بہو کو؟ جب میرا بیٹا گھر کو آتا نا, آنے کے بعد اس کو بولنا یہ گھر کا چوکھٹ بدل دو, بولنا بول کے چلے گئے. اب وہ بیچاری کو نہیں معلوم انوچ میرے سسرے بول کے. شام میں شوہر آتش کون کی ایک آئے تھے, جی حضرت کیا بولے؟ ایسے ایسے تھے, انہوں آ کے یہ بولے میرے کو یہ سوال کرے, میں ایسا ایسا جواب دے دی, انہوں بولے گھر کا چوکھٹ بدل دو بول کے. اب اس کو نہیں معلوم تھا چوکھٹ بدلنا, بولے تو کیا کی؟ اسماعیل علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا چوکھٹ بدلنا بولے تو تیرے کو طلاق دینا. میرے باوا یہ حکم دے کے گئے, جا تیرے کو طلاق بول دیے. طلاق ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد پھر آئے, دوسری بہو تھی, اس بہو سے پوچھے بیٹا کیسا چل رہا؟ وہ بولی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, شکر ہے, یہ وہ ماشاءاللہ اچھی باتیں بول دی. اور پھر بول کے گئے میرا بیٹا آنے کے بعد بولنا یہ چوکھٹ کو کبھی نہیں بدلنا. پھر بیٹے آئے, پورا واقعہ سنائے تو سمجھ میں آ گیا, ہاں چوکھٹ نہیں بدلنا بولے تو تیرے کو طلاق نہیں دینا بول کے بولے میرے ابا, بول کے انہوں ان کے ساتھ زندگی گزارے. اب یہ دلیل ابراہیم علیہ السلام کی سن لے کے سسرا گھر کو جا کے بولتا کہتے, کیا بولتا معلوم؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بولے نا طلاق دو بول کے, میں بھی بولتا ہوں میرے بیٹے کو طلاق دو بول کے, میرے کو بھی ہے حق, میرے کو بھی حق ہے بولنے کا, میرے بیٹے کو بول دیتا ہوں طلاق دے دو بول کے, انہیں طلاق دے دیتا, تیرے گھر کو تو جا. یہ دلیل ہے کہ نہیں؟ ایسا بول سکتا؟ بول سکتا؟ کیوں نہیں بول سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام بولے نا. ابراہیم علیہ السلام کیوں بولے یہ اصل ہے. ابراہیم علیہ السلام اس لیے بولے کہ بہو تو میرے کپڑے نہیں دھو رہی, میری بات نہیں سنتی ہے, میرے گھر میں جھگڑے کرتی ہے, میری خدمت نہیں کر رہی, میرے لیے کھانا نہیں بنا کے دے رہی, اس لیے طلاق دے بول کے بولے. بولو ابراہیم علیہ السلام اپنی خدمت نہیں کر رہی بول کے بہو کو طلاق دلائے؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کیوں طلاق دلائے؟ یہ جو شکر کرنے والی بہو نہیں ہے, یہ اللہ کا شکر نہیں کرتی, اگر اس سے اولاد ہوگی تو پھر یہ بھی نافرمان نکلیں گے, اس کی وجہ سے آنے والا نسل بھی خراب ہوتا. یہ شکر گزار بندی نہیں ہے, یہ دیندار نہیں ہے, اس لیے اس کو طلاق دے دو بول کے بولے. اپنی خدمت نہیں کری بول کے طلاق نہیں دلائی, یاد رکھو, یہ پہلا مسئلہ. اچھا, دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ آج جو ہے نا, آج اللہ کے فضل سے کئی لوگ, اللہ کے فضل سے یہ ساس بہو کا میرا لیکچر یوٹیوب پہ 1 سال پہلے سے الحمدللہ, اس کو سن کر بھی اور ہمارے کو کال کر کے بھی کئی لوگ جب مشورہ لیتے ہیں, اس کے بعد ایک بندہ جو ہے نا ماشاءاللہ
ہمت کر لیا، ہاؤ جی مول صاحب میرا تو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، میری بیوی کو بھی میں فون کر کے بول دیا، میری بیگم بھی یہ جواب دے رہی کہ دیکھو بھائی میں تم اگر 2 بجے رات کو 12 بجے رات کو بھی آ کے میرے گھر کے سامنے گاڑی ٹھہراؤ، فوراً آ کے میں بیٹھ جاتی، میں کسی کی بات نہیں سنتی، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تمہاری امی سے میرے کو پرابلم ہے بول کے بول رہی، اس لیے فیاض بھائی میں سن لیا، میں اب جا کے میری بیوی کو بلا کے لا لیتا ہوں بول کے گیا، اللہ کے فضل سے لا لیا بھی الحمدللہ۔ لیکن یہی بات شام میں بولا، امی میں کل جا رہا ہوں بیگم کو بلا کے لا لینے ہیں بول کے، شام میں امی ابا دونوں مل کے اتنے تانے، ہو گیا رے، بدل گیا رے، دوا لگا دی رے تیرے کو، ہماری بات نہیں سن رہا رے، ہم تیرے کو دودھ نہیں بخشتے رے، تیرے اوپر مٹھی ڈالتے رے، کیا کیا بد دعا دیتی، ماں اللہ رحم کرے، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دینداری کو دیکھے اس لیے طلاق دے بولے، اپنی خدمت کے لیے نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے جیسا باپ ہے آج جی؟ طلاق دینے کی اچھا بات تو پکڑ لیا، لیکن تو ابراہیم علیہ السلام کے اتنا نیک ہے، اپنی بیوی اپنی بہو کو طلاق دینے کی بات جو کر رہا ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اچھا یہاں پر اور ایک مسئلہ بھی ہے بڑا، بہو سسرے کو پہچانی کہ نہیں پہچانی؟ ابراہیم علیہ السلام گھر کو آئے تو بہو کو معلوم ہوا کیا؟ سیکنڈ ٹائم آئے تو بھی وہ بہو کو بھی معلوم تھا کیا انوج میرے سسر ہے بول کے؟ نہیں معلوم تھا۔ مطلب یہ ہے اس زمانے میں شادیاں بھی ایسی ہوتی تھی، اور اسلام میں بھی یہ شادی جائز ہے، جائز، یہ الگ مسئلہ ہے، جائز ہے، دیندار عورت سے شادی کر سکتا، پورے رشتہ داروں کو بول کے بلا کے شادی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہو کو نہیں معلوم میرے سسر انوج ہے بول کے، ابراہیم علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے، میرے کو نہیں بول کے کر لیا میرا بیٹا شادی بول کے، سمجھ رہی نا؟ وہ نبی تھے، ان کو معلوم تھا آنے والی نسل کیسے ہوگی، اس کی وجہ سے کیا کیا فتنہ ہے، اس لیے طلاق دو بولے، لیکن اس کو دلیل بنا کر آج کے بہوؤں کو طلاق نہیں دلا سکتے۔ یاد رکھو طلاق دینے کا حق صرف شوہر کو ہے، وہ طلاق کا مسئلہ الگ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اب مجھے بتاؤ، جتنی ساسیں ہیں اور ساس بننے والی ہے، شادی کے بعد اپنے بیٹوں کو الگ کریں گی؟ کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن جھگڑا بھی نہیں کرنا، بہو پہ ظلم بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اچھی بات ہے، محبت کے ساتھ مل کے رہ رہے بھائی، اچھی بات ہے، بہو بھی خدمت کر رہی ساس کی اور ساس بھی تعریف کر رہی بہو کی، خوشی کے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، لیکن جب جھگڑا شروع ہوتا فوراً الگ کر دینا، کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جتنی بہویں ہیں اور بہویں بننے والی ہے، تم لوگ شادی ہوتے یا جن کی شادیاں ہو گئی، آپ گھر کو جا کے فوراً الگ ہو جائیں گے؟ نہیں نا؟ اگر مسئلے ہے، پرابلم ہے تو الگ پکوان کرو، فوراً الگ لے کے الگ نہیں چلے جانا بے رحمی کے ساتھ، اپنے بوڑھے ساس اور سسر کو چھوڑ کے، لیکن الگ رہنے کا حق ہے، لیکن اپنی اپنی جگہ ہر ایک کا احترام کرو، ہر ایک کی عزت کرو، ہر ایک کی خدمت کرو، تو اپنے گھر کے حساب سے جو ہے نا اپنی زندگی گزارنا ہے، لیکن کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ روتے 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 بہو ساس کے تانے سنتے سنتے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، سمجھ رہے نا؟ بوڑھے ماں باپ کو ظلم کرنے کا بھی اجازت اسلام میں نہیں دیا، ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہے۔ تو انشاءاللہ بات پوری سمجھ میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو ہماری زندگیوں میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہم سب کو بنا دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا